السلام ویورز، ویلکم بیک ٹو نیو پوڈ کاسٹ۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں مسٹر علی سواتی، ان کا نام سنتے ہی آپ کو علم ہو چکا ہوگا کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ ذرا سا میں ان کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ 5 سال کا ان کا ایک اچھا سا ایکسپیرینس رہا ہے، زپ لائن ایکسپرٹ بھی رہے ہیں، بزنس مین بھی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو مین موضوع پر ہم بات کریں گے، ریسنٹلی جو کہ بٹا گرام کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، چیئر لفٹ حادثہ جو ہوا تھا، اس کے اندر ریسکیو، جو بچوں کو ریسکیو کیا گیا تھا، اس میں سب سے بڑا کام، سب سے بڑا کردار مسٹر علی سواتی صاحب کا بھی تھا۔ تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم زپ لائن کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ ناران کے اندر اویلیبل ہے ہمارے پاس، پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے ہائیسٹ یا لانگیسٹ زپ لائن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خانپور ڈیم کے اوپر بھی یہاں پہ ان کے پاس اپنے زپ لائن سیٹ اپس تھے۔ تو ایک بزنس مین ہے، ایک ریسکیو ہے، ایک فاؤنڈیشن بھی انہوں نے کھولی ہوئی ہے۔ تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اپنے گیسٹ مسٹر علی بھائی کو ویلکم کہتا ہوں۔ تھینک یو سو آپ مچ۔ کافی دور سے تشریف لے کے آئے اور یہ ہمارے قابل فخر ہے۔ شکریہ، لیکن آپ کا شکریہ، مانسیرا سے اسپیشلی ہمارے پاس اس پوڈ کاسٹ کے لیے آئے۔ بالکل۔ سفر کیسا رہا آپ؟ الحمدللہ بہترین، کوئی مشکل دشواری تو نہیں الحمدللہ میں نے سنا بہترین۔ ہے آپ ماشاء اللہ عمرے پہ بھی جا رہے ہیں۔ ہاں، صبح انشاءاللہ۔ جی جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں انشاءاللہ ضرور۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ ایک نام جو علی سواتی ہے، اس کو ہر انسان جانتا تو ہے، آپ خود کیا کہیں گے کہ آپ کیا ہیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں سے آئے، اس بزنس فیلڈ کے اندر قدم کیسے رکھا؟ میں مانسرا میرا سٹی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بیرکون، اچھا، میں ادھر کا رہنے والا ہوں۔ اور محمد علی سواتی پورا نام ہے میرا۔ ابھی پٹھان ہے آپ؟ پٹھان ہے کہ نہیں؟ ہاں، سواتی ہم پٹھان ہیں، پشتو نہیں آتی۔ اچھا، وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارے پورے جس میں ہم رہتے ہیں پکھل بولتے ہیں اس کو، اچھا، پکھل میں نہیں ہے، مطلب پشتو بہت کم ہے، لیکن ہمارے ارد گرد اگر آپ 4 سے 5 کلومیٹر باہر جائیں تو تقریباً پختون ہیں، بالکل ایسے تو وہ بولتے ہیں، کافی لوگ پشتو بولتے ہیں۔ تو بیرکون میرا گاؤں ہے، ادھر کا رہنے والا ہوں، عام سا آدمی ہوں۔ الحمدللہ تقریباً 13 سال ہو گئے بزنس کر رہا ہوں۔ اچھا، میں بی کام کر رہا تھا کامرس کالج مانسرا سے، تو ساتھ میں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا، ایجوکیشن کو بھی آپ نے کافی جی جی، 31 ایئر میری ایج ہے، اچھا، لیکن میں 13 سال ہو گئے الحمدللہ بزنس میں اسٹڈی کر رہا تھا، ساتھ بزنس کر رہا ٹھیک تھا۔ ہو گیا، ایک تو شوق تھا، صحیح، اور دوسرا یہ کہ بس ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز سے مجھے بہتر لگتا تھا، کیونکہ یہ میری ایکٹیویٹیز مجھے پازیٹیو وے پہ لے کے جا رہی تھی۔ سب سے پہلے تو بات مزید کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے بٹا گرام کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا، سب لوگ اس کے بارے میں سننا چاہ رہے ہیں۔ جی اس کے بارے میں آپ ہمیں کوئی تفصیلاً کوئی رسپانس دے کہ کیا حساب کتاب تھا، اس میں آپ کا کیا کردار تھا؟ بیسکلی میرا جو ابھی ایڈونچر ٹورزم پہ میں کام کر رہا ہوں، ہیونز بے زپ لائن ایڈونچر ہماری کمپنی ہے، تو مجھے ایڈونچر کا شوق تھا، یہی میرا بزنس پیشن، بزنس بن گیا سارا۔ میں صبح اٹھتا ہوں 10:30، صحیح، تو میں نے خبر پڑی کہ بٹا گرام میں ریسکیو آپریشن چل رہا ہے۔ وہ انسیڈنٹ میرے خیال سے صبح سویرے میں پیش ہاں، آیا میں اٹھا لیٹ تو میں نے پڑھا لیٹ، جب میں نے پڑھا، آپ کسی نے رابطہ کیا تھا یا آپ نے اسی طرح؟ ہاں میں بتا رہا ہوں، مجھے سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ میں نے خبر پڑھی، میں نے ایک نارمل اس کو سنی انسنی کر لی، ٹھیک ہے یہ آرمی گئے ہوئے، ہیلی گیا ہوا ہے تو ہو جائے گا۔ لیکن جس وقت میں اسی دن میں نے جانا تھا پاسپورٹ آفس، اچھا، پاسپورٹ اٹھائے میں نے اور میں چلا گیا ایجنٹ کے پاس کہ فی جمع کراؤں، اور 27 اگست کو میرا ٹکٹ ہونا تھا عمرے کا۔ جی جی، تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو مجھے اچانک سے کال آئی ڈی سی مانسرا کی، بلال شاہد راؤ ہمارے ڈی سی ہیں، ڈی سی مانسرا۔ آپ کے وہاں پہ لوگ آپ کو جانتے ہیں؟ الحمدللہ، کیونکہ میں نے جو دنیا کی سب سے اونچی زپ لائن لگائی ہے کاغان نوری ویلی میں، وہ آپ نے خود لگائی؟ جی جی الحمدللہ، اور اس کی انوگریشن ڈی سی مانسرا نے کی تھی، تو وہ ان کے مائنڈ میں تھا، انہوں نے مجھے یوٹیلائز کیے پورے ریسکیو آپریشن میں۔ یہ تو بڑی اعزاز کی بات ہے۔ جی جی الحمدللہ، تو مجھے ان کا فون آیا کہ بھائی آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا سر میں ابھی مانسرا سٹی میں ہوں۔ کہتے ہیں آپ نے آدھے گھنٹے کے اندر ٹھاکرا اسٹیڈیم پہنچنا ہے۔ ٹھاکرا اسٹیڈیم ہمارے مانسرا میں وہ جگہ ہے جہاں پہ اسٹیڈیم میں لوگ کھیلتے بھی ہیں، اور وہاں پہ ہیلی پیڈ موجود ہے، اچھا، جہاں سے ہیلی نے ہمیں پک کرنا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہیلی کاپٹر آئے گا اور آپ کو پک؟ ہاں، مجھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ وہاں پہ پہنچے، میں نے ہیلی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا ہوا ہے، وہ بٹا گرام چلا گیا ہیلی، 2 گئے ہوئے ہیں، تو واپسی پہ ایک آئے گا، وہاں پہ کچھ لوگوں کو اتارنے اور آپ کی طرف وہ واپس آئے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آئی تھنک 2:30 سے 3 کے درمیان پہنچ گیا تھا وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تو جب میں وہاں پہ پہنچا پھر تقریباً ہیلی شفٹ پہ پہنچے تھے، کیونکہ ہیلی کاپٹر میرے حال سے 3 سے 4 راؤنڈز لگا چکے تھے؟ نہیں، میں آئی تھنک لاسٹ شفٹ تھی ہماری، جو ہیلی بٹا گرام سے یعنی کہ جا چکے تھے، 3 ہیلی جا چکے تھے جی، 4تھا ہیلی گیا تھا واپس کسی کو ڈراپ کر کے ہمارے لیے اسپیشل آیا تھا۔ اچھا، تو جب وہ واپس آیا 2:30 سے 5 کے درمیان، 2.5 گھنٹے ہم نے ویٹ کیا تھا۔
اور ڈی سی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, اور یہی پلان ہو رہا تھا کہ آپ کیسے کریں گے. ان کے بہت سارے سوالات تھے, میں ان کے سارے سوالوں کے جواب دے رہا تھا اور اپنی پلاننگ بتا رہا تھا کہ یہ سینیریو ہو سکتا ہے. اس ٹائم آپ کی فیلنگس کیا تھی, آپ کو کیسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک ٹف مشن ہے جس میں آپ کی سپورٹ لے رہی ہے حکومت, لے رہی ہے فوج؟ الحمدللہ آئی ایم اسکلفل, ہمیں ایکسپرٹیز ہے اس چیز کی, کوئی ڈر نہیں تھا. لیکن میں اس وقت بیٹھا ہوا مائنڈ پلاننگ کر رہا تھا کہ بھائی ہم نے جا کے کرنا کیا ہے. اور ٹائم بھی بہت کم تھا میرے خیال سے, اندھیرا بھی آ رہا تھا, کیونکہ 5:05 پہ ہمیں ہیلی نے ہمیں وہاں سے پک کیا اور پھر تقریباً 6:25 یا 30 کے درمیان ہیلی نے ہمیں وہاں پہ ڈراپ کیا. تو 6 کے بعد 7 کے درمیان مطلب تھوڑا سا اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے, مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. خیر اس طرح انہوں نے ہمیں بلایا اور ہم وہاں پہ گئے. تو آگے پھر یہ ساری چیزیں خیر میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں, میں آج ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا ساتھ. جب وہاں پہ پہنچے ہیلی میں پائلٹ شراز تھے, انہوں نے مجھے بیسٹ آف لک بولا کہ علی مجھے لگتا ہے آپ کر لیں گے. میں نے کہا سر الحمدللہ, آپ کو لگتا ہے بہت اچھی بات ہے, نوازش, اور مجھے خود بھی لگ رہا ہے انشاءاللہ میں کروں گا, کیونکہ ہماری ایکسپرٹی اور ڈیلی روٹین ہے. ہم زپ لائن جدھر بھی ہماری لگی ہوئی, وہاں پہ تو ڈیلی لائف کی روٹین ہے. کیونکہ اکثر آپ کو ونڈ ایسی ہوتی ہے کہ فرنٹ سے ونڈ پڑتی ہے, آپ رک جاتے ہیں زپ لائن سے پہلے, تو ہم جا کے ریسکیو کرتے ہیں. اچھا, اکثر ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ایڈونچر ہے جس میں آپ نیچرل ہے, مطلب اس میں ہو سکتی ہے. ہاں بالکل, مطلب ویدر ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے, لیکن کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمیں ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے, تو ہم اپنی تیاری میں ہوتے ہیں. تو اس طرح کا یہ سارا مشن تھا ہمارا. بہرحال جب وہاں پہ پہنچے اور ہیلی میں پائلٹ شراز نے ہمیں بولا کہ بھائی ہیلی لینڈ کرنے کی جگہ پراپر نہیں ہے, لہٰذا میں 15 سے 20 فٹ پہ ہوورنگ کروں گا, آپ نے جمپس کرنا ہے. یہ ہمارے لیے سرپرائزنگ تھا کہ بھائی 15 سے 20 فٹ اچھی ہائٹ ہوتی ہے, تھوڑی نہیں ہوتی ہے. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ نیچے کھیت تھے اور نرم کھیت تھے, مطلب کہہ لیں کہ تھوڑا کیچڑ ٹائپ تھا, لگتی نہیں انسان کو. میں نے کیا کیا, سب سے پہلے اپنا بیگ پھینکا جس میں ہمارا اکوپمنٹ تھا. تقریباً جمپ کہاں کیا, نیچے زمین پہ ہیلی سے. کس کو ریسکیو کر رہے تھے اس ٹائم پلان کیا تھا؟ نہیں, ہیلی سے ہم نے نکل کے اس پوائنٹ پہ جانا تھا. ہیلی اتر تو نہیں سکتا تھا. اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جس طرف سے 250 فیٹ کا فاصلہ تھا وہاں سے ریسکیو کرنے کیوں نہیں گئے. سوال یہ تھا ان کا, لیکن جواب اس کا یہ کہ بھائی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کتنے اتر سکتے ہیں, ہیلی کہاں پہ لینڈ کر سکتے ہیں, ہم نے وہاں اترنا تھا. ہیلی ہمیں اس طرف لے کے اترا نہیں, ہاں ہیلی اس طرف ہمیں لے کے گیا جس طرف سے ہمیں زپ لائن پہ ریسکیو کرتے ہوئے 800 فٹ کا فاصلہ طے کرنا پڑا ہے. تو پھر ہم نے بیگ پھینکا, بیگ کے اوپر جمپ کیے. میرے ساتھ سپروائزر الیاس تھے جو ورڈز ہے زپ لائن پہ سپروائز کر رہے ہیں, اور میرے ساتھ میرے ایک دوست ہے حماد. ہم 3 بندے گئے تھے. حماد کا مقصد تھا صرف ہمارا اکوپمنٹ آپ نے دیکھنا ہے, اور ہمارے موبائل اور ہماری ساری اکوپمنٹ جس سے ہم نے ریسکیو کرنا تھا. پولیس تھی, لینڈ یارڈز تھی, ہارنیسز تھے جو ہم نے ریسکیو کرتے وقت لوگوں کو پہنانے تھے اور ان کو ہک کر کے لے کے آنا تھا. وہ سارے اکوپمنٹ ہم ساتھ لے کے آئے تھے. تو الیاس کو میں نے فون کر لیا تھا. الیاس کاغان میں تھے, 2.5 گھنٹے کا تقریباً فاصلہ ہے. الیاس نے 2.5 گھنٹے وہاں سے ٹیکسی کی, اکوپمنٹ لیا اور سیدھا ٹھاکرا اسٹیڈیم پہنچے. میں 2.5 گھنٹے الیاس کا انتظار کرتا رہا ہوں, ساتھ ہی ہیلی کا. میں یہ سارا انتظار کیا, اس میں سارے پروسیس میں ڈی سی مانسرا میرے ساتھ موجود تھے. وہ ہم بیٹھ کے ڈسکشن کرتے رہے کہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا. ان کے بہت سارے سوال تھے کیونکہ ان کی بھی ایک آرمی بیک گراؤنڈ ہے, وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں. ان کے ذہن میں بہت سارے سوال تھے. میں ہر سوال کا ان کو پراپر جواب دے رہا تھا کہ یہ میں کر لوں گا. اور وہ جب میں جا رہا تھا پورے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ یار علی آپ کر کے آ جاؤ گے. مجھے پورے یقین ہے کیونکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو یہ ڈی سی صاحب کے ریمارکس تھے میرے لیے اس وقت جاتے ہوئے. اور الحمدللہ جب وہاں پہ پہنچے تو اتنا مشکل نہیں لگا مجھے. کرنے سے پہلے مجھے مشکل نہیں لگا, اور کیونکہ ہماری ایکسپرٹی تھی. میں نے سب سے پہلے الیاس کو بولے الیاس آپ اینکرز چیک کریں, اینکرز مضبوط ہیں, اگر تو اینکرز مضبوط ہیں پھر ہم اس وائر کے اوپر موو کریں گے. اینکرز آپ کس کو بولتے ہیں؟ اینکرز جہاں سے آ کے وائرس کو کنیکٹ کیا ہوتا ہے, اینڈ پہ جہاں پہ اینڈ اس کا جی, ہاں آپ اس کو کہہ لیں فائنل اور 1 اور 2 پوائنٹ, 2 پوائنٹ ہوتے ہیں آپس میں. اس پوائنٹ کو میں نے اے سی کے ساتھ کوآرڈینیشن کی. وہاں کے جو اے سی تھے مجھے نام نہیں آتا, چترال کے تھے وہ. میں نے وائرلیس لیا, وہاں پہ فوجی صاحبان بھی تھے. میں نے کہا اس سائڈ کوآرڈینیشن کرائیں. اے سی صاحب کو میں نے کہا آپ خود چیک کریں کہ اینکرز وہاں پہ مضبوط ہیں, ٹھیک ہیں, کیونکہ اس طرف ہم جا نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل اوکے ہیں, ہم نے چیک کر لیے ہیں ہر طرح سے. آپ تصویریں منگوائی وہ ہم نے دیکھی. بہرحال پھر اس طرف اینکر چیک کرنے کے بعد میں نے الیاس کے ساتھ اس کے اوپر پولیس لگائی, اپنا اکوپمنٹ سارا اپنے ساتھ لیا اور موو کیا ہم نے ڈولی کی طرف, جس کو آپ کیبل کار کہتے ہیں. تو جب وائر کے اوپر موو کیا پھر اندازہ ہوا کہ آسان نہیں ہے. اس وقت مشکل لگا,
اور وائر کی کنڈیشن 50 فٹ کے مطلب گیپ پہ ہم جا رہے تھے, ہاتھوں سے جا رہے تھے, تھک جاتا ہے انسان 50 فٹ کے بعد, آپ کے فور آرم بالکل جیم ہو جاتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ جم جوائن کریں نا تو فور آرم کی ایکسرسائز کریں تو ود ان آپ 20 سیکنڈ میں ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں. بہرحال جب موو کرنا شروع کیا تو وائر کی کنڈیشن آگے کی طرف جاتے ہوئے مزید خراب بڑھتی جا رہی تھی, مطلب اس میں کٹس تھے, بیچ میں سے اس کی RCC ہوتی ہے وائر کے اندر, وہ نہیں تھی, وہ مطلب ڈیمیج تھی. اس وائر کو نقصان کیوں ہوا یا یہ ڈیمیج کیوں ہوئی اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, اس کی بھی وجوہات ہیں. کیبل کار کیوں, یہ جو ڈولی ہاں اس طرح کیوں, یہ حادثہ ہوا کیوں یہ بھی بتائیں گے, کیونکہ اس کے اوپر ہم نے پراپر ورکنگ کی ہے. اچھا ریسرچ کی, جی پوسٹ انسیڈنٹ رپورٹ میری آ چکی ہے. 22 کو یہ ہوا تھا اور 23 کو میری ٹیم وہاں پہ پہنچ گئی تھی. سارے انالیسس کی ہم نے کہ یہ ہوا کیوں ہے. الحمدللہ وہ ہم نے سارا پلان اس کا تیار کیا ہوا ہے کہ اب کیا کرنا ہے اور ہوا کیوں ہے, یہ سارا ہم بتائیں گے ساروں کو. بہرحال جب تار پہ گئے تو الیاس کے مجھے الفاظ ابھی بھی یاد ہیں. الیاس کہہ رہا تھا سر تار ڈیمیج ہے تو یہ ہم جا رہے ہیں, یہ گر بھی تو سکتی ہے. میں نے کہا یہ گر جائے گی کوئی نہیں. اوپر والی تار سے جا رہے تھے یا نیچے والی؟ اسی تار پہ, ایک تو ڈیمیج تھی, اب ایک تار کے اوپر وہ لٹکی ہوئی تھی, جس پہ لٹکی ہوئی تھی اسی پہ جانا تھا, اس کے علاوہ تو کوئی آپشن ہی نہیں تھی. کیا ہائٹ تھی یہ؟ 700-800 فیٹ ہائٹ ہوگی, ابو گراؤنڈ لیول اتنی ہے. نیچے پانی کا آواز آ رہا تھا کیونکہ اندھیرا ہو گیا تھا, ہمیں پھر آواز ہی آ رہا تھا پانی کا, اور وہ آواز خوف پیدا کرتا ہے. بالکل ایسا, تو وہ خوف ہمارے اندر بھی آ رہا تھا. سنا تھا ہوا بھی کافی تیز چل رہی تھی. ہاں ونڈ چل گئی تھی مغرب کے بعد وہاں پہ. ویسے بھی میرا خیال ہے جب ٹھنڈ ہوتی ہے نا پہاڑی علاقوں میں ہوائیں چلتی ہیں, تو یہ سیم وہاں پہ بھی یہی تھا. تو وائر کو دیکھتے ہوئے میں ساتھ ٹارچ لگا رہا تھا کہ تار کو دیکھتے ہوئے جائیں, جہاں سے کنڈیشن خراب ہے ہم نے رکنا ہے. لڑکے آپ ایک تار پہ جا رہے تھے؟ میں اور الیاس 2 بندے ہوں گے, اور میں نے وہاں کے آرمی کے افسران اور جتنے سویلینز تھے سب کو بتایا تھا کہ اب ادھر سے یا ادھر سے کسی کو الاؤ نہیں کرنا, کیونکہ ہمیں اس کی ابھی بریکنگ لوڈ کا نہیں پتا کہ تار کس لوڈ پہ ٹوٹے گی. نہیں, اس وقت وائرلیس کی بیٹری ڈاؤن تھی ایک کی, اور جو ایک تھا پھر ایک سے تو آپ کوآرڈینیٹ کر نہیں سکتے. اور 8 بجے وہاں پہ سب سے جو بیڈ نیوز ہمیں ملی تھی, آپ ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے یا کافی فاصلہ رکھا ہوا تھا؟ میں اور الیاس ساتھ جا رہے تھے, مطلب ہم آپس میں ٹوچین تھے, ہم دونوں ساتھ ہوک تھے. اور 8 بجے وہاں پہ سولر سسٹم کا بیک اپ ختم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے سگنل نہیں ہوتے اور آپ کی کمیونیکیشن زیرو ہو جاتی ہے. یہ وہاں پہ ایک ایسا ہمارے لیے وہ مشن مشکل ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے بہت مشکل ہوا تھا. پھر جاتے ہوئے وہاں پہ GOC تھے SSG کے عادل رحمانی, میں نے انہیں بتایا کہ سر میں وہاں سے آپ کو 3 بلنکس دوں گا لائٹ کے. اس کا مطلب آپ نے سمجھ لینا کہ علی کہہ رہے مجھے واپس کھینچیں, کیونکہ جاتے ہوئے میرے ساتھ ایک رسی باندھی تھی, گریڈینٹ ڈاؤن تھا, ہاں سلوپ تھا. تو میں نے کہا میں 3 بندوں کو ہاں جی بالکل رسی ہم ساتھ لے کے گئے تھے, کیونکہ میں 3 بندوں کو لے کے ہاتھوں پہ نہیں آ سکتا تھا, یہ ناممکن سی بات ہے. جب آدھے سے زیادہ سفر طے کیا تو پیچھے جو رسی تھی اس کا وزن بڑھ گیا. پھر ہم ہاتھوں کی لیول سے اس ڈولی تک کتنا سفر تھا تقریباً؟ 800 فیٹ آلموسٹ, ہاں 800 فیٹ آلموسٹ تھا. اور جب آگے بڑھتے گئے پیچھے رسی بڑھتی گئی تو اس کا وزن بھی بڑھتا گیا. پھر اس رسی کے وزن کو کھینچ کے لے کے جانا تھا ڈولی تک. گریڈینٹ ڈاؤن تھا لیکن ہم نہیں جا رہے تھے, ہمیں ہاتھوں کی مدد سے جانا پڑا. تو خیر اللہ اللہ کر کے پیچھے کی آپشن نہیں تھی. میں نے کہا الیاس زندگی میں ایک عزت ہی ہوتی ہے, وہ نہیں خراب کرنی, اب پیچھے نہیں جانا, اب آگے ہی جائیں گے. میں ایسا سوچا تھا یار اس مشن کو ابورٹ کرتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. بہت دفعہ ذہن میں خیال آیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے, نیک کام تھا, بڑا رسک تھا. ہاں یہ ایک نیک کام تھا, اور اس میں شیطان بار بار وسوسے ڈال رہا تھا کہ یار مر جاؤ گے نہ کرو, اس کو اوور کم کرنا تھا. الگ چل رہی نیچے پانی کا شور, خوف کی تو وہاں پہ ایسی مثالیں تھی کہ میں ابھی دیتے ہوئے بھی مجھے خوف آتا ہے. واقعی میں انسان سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے. لیکن جس نے پریکٹیکل وہاں پہ مشکل لگا تھا مشکل, اس میں کوئی شک نہیں. آنے سے پہلے یا وہاں پہ پہنچنے سے پہلے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا مشکل ہوگا, لیکن کرتے وقت پریکٹیکلی اور امیجنیشن میں یہ ڈفرینس میں نے وہاں پہ جانا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. پریکٹیکلی ہم کرتے ہیں لیکن وہ ہماری ایک ایسی ایکسپرٹیز ہے جو ہاں, اور پھر پوری دنیا کی نظریں, پوری دنیا کی نظریں اور آپ کے دشمن ممالک کی نظریں ہوں تو پھر آپ کو کرنا ہوتا ہے. پھر اس میں جان یہ بیمانی ہوتی ہے میرے لیے, تو میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. فرنٹ پہ آپ تھے یا وہ دوسرے؟ آگے الیاس تھے, پیچھے میں تھا, کیونکہ الیاس کی اور میری پلاننگ یہ تھی کہ الیاس کا ویٹ کم ہے, وہ ڈولی میں اترے گا. ہاں اس کا ویٹ کم تھا, وہ ڈولی میں اترے گا, اور میرا ویٹ زیادہ, میں ہینگ رہوں گا وائر کے ساتھ. اللہ اللہ کرتے ہیں ہم ڈولی کے پاس پہنچے. ڈولی کے پاس پہنچتے ہی الیاس کو میں نے ڈبل لینڈ جارڈز ڈالی, مطلب 2 رسی اس کی لمبی کی میں نے, تاکہ یہ ڈولی میں پہنچ سکے. تار کے اوپر ہی ہو کے تقریباً 6-7 فٹ نیچے ہوگی. ہاں جی, کیونکہ اس کا اپنی ہائٹ ڈولی کی 5 فیٹ میں رہلے ہوتی ہے جس میں آپ بیٹھتے ہیں, تو وائر کے ساتھ لٹک کے وہ 6-7 فیٹ پہ تھی.
हुक मैंने इलियास को वायर पे किया और डोली के अंदर उतारा. लड़कों को आवाजें, हम जब पहुंच रहे थे ना, लड़के कह रहे थे आगे नहीं आना, गिर जाएंगे, हम सारे मरेंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं. अच्छा, मैंने बच्चे कितने थे? 6 बच्चे थे जब मैं वहाँ पे गया. उसमें ही उस्ताद भी था. ये उस्ताद वाकई में था? कुछ लोग देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं उस्ताद था, लेकिन वो इस तरह उस्ताद था कि उसको उर्दू आती थी, बाकियों को पश्तो. तो सारों ने कहा जी ये हमारा उस्ताद है, यही आपसे बात करेगा. तो वो इस सेंस में ये मीडिया पे मैसेज फॉरवर्ड करके कि ये उस्ताद हैं. हाँ, हालांकि वो सबसे पहले मेरे साथ आए थे. जबकि लोग कहते हैं उस्ताद सबसे आखिर में आए. वो उस्ताद नहीं थे, वो टीचर्स नहीं थे. बात मशहूर थी कि उस्ताद सबसे आखिर में आया था, बच्चों को सबसे. देखें, अगर तो कोई उस्ताद था तो एक आर्मी ने निकाला था, एक सिविलियंस ने दिन को निकाला था. उनमें हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो 6 मेल आए हैं उनमें उस्ताद कोई नहीं था. अच्छा, उसमें कोई नहीं. हाँ, मैंने पूछा भी था कि आप क्या करते हैं. इलियास उनके साथ गपशप करता रहा. डोली के नजदीक जा रहे थे, बच्चों की आवाजें आ रही थी आपको? वो उस वक्त खौफजदा थे, वो कहते थे आगे नहीं आओ, गिर जाएंगे. उनको तो यही डर लग रहा था कि जितनी गिर जाएंगे. हाँ, वाइब्रेशन पैदा होती है ना जब आप वायर पे जाते हैं. और डोली जो ऊपर बोल्ट नट्स के साथ हुक थी. तो आपने पहले से आवाज वगैरह दी हुई थी कि हम आ रहे हैं आपके पास, टेंशन नहीं? नहीं, अंधेरा था, उन्हें तो नहीं नजर आ रहा था, लेकिन उन्हें ये फील हो रहा था पुली पे कि कोई आ रहा है. जब मैं पास पहुंचा तो उनकी यही आवाजें थी, यार भाई आगे नहीं आओ, हम मर जाएंगे. नहीं था, एक ही था. कौन था? कोई बड़ा उसमें? नहीं, सारे ऑलमोस्ट होंगे 20-22 साल की एज के सारे थे. हाँ, इतने होंगे. एक मेरा हाल छोटा था, 15-16 साल का था. बाकी तकरीबन 18-20-22 की एवरेज. मतलब ड्रोन की फुटेज भी जब हमने देखी ना, था वो डोली उल्टी है और उसमें एक लड़का बिल्कुल लेटा हुआ है. ये अक्सर मुझसे अभी लोग इंटरव्यूज में पूछते हैं कि असल हीरो कौन है. मैं कहता हूँ वो 8 लोग हीरो हैं. हमारा फर्ज था, हमने करना था. अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन ये उन 8 हीरोज को हम क्यों भूलें जो 12 घंटे वहां पे गुजार रहे हैं. मैंने 3.5 घंटे वायर के ऊपर गुजारे हैं. हेलीकॉप्टर आ रहा है तो कभी क्या, और कब हर एफर्ट्स किए, हर इदारे ने किए. लेकिन बात ये है कि वहां पे हमें स्मार्ट वर्क करना था, एफर्ट्स नहीं करनी थी. एफर्ट्स आप जितनी भी कर लें, स्मार्ट वर्क उसके साथ बड़ा ज़रूरी है. और स्मार्ट वर्क से अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन कंप्लीट हुए. असल में पाकिस्तान में मसला ये है कि हम जिसकी यहाँ पे यूटिलाइजेशन है उसको नहीं यूटिलाइज करते. सबसे बड़ा मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हमने करना क्या है, उस मकसद के लिए सबसे बेहतर रास्ता कौन सा है. हम अगर उसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान में कोई इस तरह का काम नहीं जो हम नहीं कर सकते. और हमारे पास पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो दुनिया में वो कारनामे अंजाम जाके देते हैं, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं दे सकते. ऐसे ही. तो ये हमारे पाकिस्तान में एक अलमिया है कि हम अच्छे लोगों को गंवाते हैं, यूटिलाइज नहीं करते. तो बारी बारी सबको निकाला या सबको एक साथ ही हुक पे डाल के एक साथ? नहीं, फिर हमने 3 बंदों को हुक किया, मैंने अपनी पुली पे लिया. तो जब 3 बंदों को आपने उसका वजन भी तार पे डाला तो तार पे कोई असर नहीं पड़ रहा? नहीं, देखें वो तार के ऊपर तो ऑलरेडी वजन डोली में बढ़ा हुआ था. अब तार के ऊपर 6 लोगों का वजन तो है, 2 हम आ गए, 8 लोगों का वजन तार बेयर कर रही है. अब हम उससे एंड तक जाएं या सेंटर में रहें, वेट तो तार के ऊपर है, उसको कुछ नहीं होना. हमने क्या किया, मैंने 3 लड़कों को अपनी पुली के साथ हुक किया. हमारा पेटेंट सर्टिफाइड इक्विपमेंट होता है. मेरी पुली तकरीबन 5000 केजी वेट उठाती है. अच्छा. जिसके साथ मैं हुक था. फिर उसके साथ तकरीबन 75 केजी मेरा वेट है. और बाकी लड़कों का भी आप लगाएं तकरीबन 300 केजी तक हम सारे बनते हैं ऑलमोस्ट. ये रफली एस्टिमेट है. तो मैंने उनको हुक किया और मैंने ब्लैंक्स देना शुरू कर दिया कि मुझे खींचा जाए. वो ब्लैंक्स में कोई आधा घंटा देता रहा. अब हुआ क्या, जो रस्सी मुझे खींचने वाली थी वो नीचे दरख्तों में अटक गई थी. वो रस्सी 1.5 घंटा सारे लोग लगे हुए हैं निकाल रहे हैं. मुझे नहीं पता, जाहिर है मुझे पीछे का तो कोई नहीं पता. और अंधेरा भी था. अंधेरा, और अंधेरा एक खास किस्म का खौफ होता है अच्छा अंधेरे का, वो भी हमें आ रहा था. हाँ जी. और आते हुए मैं और इलियास तकरीबन थक चुके थे हमारे बाजू. जब मुझे ये फील हुआ कि अब इन 3 बंदों को भी लेके जाना है और हाथों के बलबोते पे लेके जाना है, क्योंकि उस वक्त मैंने वायर को पुल करना था. रस्सी के थ्रू नहीं, वायर के थ्रू नहीं खींचा गया था? खींचा गया, लेकिन वो रस्सी फंस गई ना पीछे. अच्छा. फिर मैंने क्या किया, उन लड़कों को लिया. तो वो लड़के मुझे कहते हैं भाई हमने क्या करना है. मैंने कहा इस्तगफार करना है आपने, बाकी कुछ भी नहीं करना. मैं करूंगा इंशाल्लाह सारी चीजें, इस्तगफार आपके साथ पढ़ूंगा, बाकी हम जाएंगे. मैंने लाइट्स दी, मुझे कोई आंसर नहीं आया कि भाई खींच रहे हैं नहीं खींच. डोली से इस तरफ जहाँ से मैं आया था 800 फीट ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, 800 फीट था ये. और ग्रेडियंट अब वापसी पे अप है. अब मैंने चढ़ाई पे, हाँ अब मैंने चढ़ाई पे जाना. तार इस तरह हुई. हाँ, अब मैंने चढ़ाई के लिए जाना है. ग्रेडियंट अप था हमारा. हाथों पे शुरू कर लिया सफर. तकरीबन 50-60 फुट तक तो मैं फ्रेश था बिल्कुल, मतलब जा रहा हूँ. 50 फीट के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि बाजू थक गए. वो जो लड़के थे वो भी अपनी एफर्ट्स कर रहे थे? नहीं, वो सिर्फ वो अब हैंग हैं, वो अब हार्नेस के अंदर है. और उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है, तीनों ने मेरी, हाँ अपनी रस्सियां पकड़ी हुई हैं और साथ मुझे पकड़ा हुआ है. और उनको सिर्फ एक ही बस उस वक्त नजर आ रहा है कि बचाने वाली अल्लाह की जात है और ये फरिश्ता आया हुआ है. बस उनको उस वक्त सारी उम्मीदें मुझसे थी और मेरा मोराल डाउन होता तो वो भी डरते.
صحیح ہے. میں نے نہیں ڈاؤن کرنا تھا, اور الحمدللہ میں اپنی جگہ پہ بالکل مطمئن تھا کہ جس اللہ نے اب مجھے اس آپریشن میں یا مشن میں ڈالا ہے نکالے گا بھی وہی. بہرحال کرتے کرتے 100 فیٹ تک گیا, بالکل بازو تھک گئے تھے, اور اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ ایک جوان کتنا جوان ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, انسان ہے عاجز ہے. وہاں پہ میں تھکا ہوں, اور پھر میں نے ریئلائز کیا کہ اب تو میں آگے نہیں جا سکتا. بس 5 منٹ رکتا, پھر میں ظاہر وائر کو چھوڑتا تو دوبارہ آگے جا رہا تھا, گریڈینٹ ڈاؤن تھا, لڑکوں کا ویٹ تھا, میں اس کو پکڑ کے رکھتا تو بازو تھک جاتا. ساتھ آوازیں دے رہا ہوں لڑکوں کو, پیچھے لوگوں کو, کہ مجھے کھینچو مجھے کھینچو, کیونکہ میں واپس ادھر جا رہا ہوں, میرے بازو تھک گئے. آواز نہیں جا رہی, دریا کا شور ہے, اندھیرا ہے, ہوا چل رہی ہے, اور ادھر ان کا اپنا ایک شور تھا, نعرہ تکبیر اور بہت سارے نعرے لگا رہے تھے لوگ. ظاہر ہے ان کے جذبات تھے اور خوف طاری تھا سارے لوگوں پہ, آواز نہیں جا رہی تھی. بازو اتنے تھک گئے تھے کہ میں کرتے کرتے 400 فیٹ تقریباً 1.5 گھنٹے میں نے طے کیے. جو آتے ہوئے میں نے اور الیاس نے تقریباً 35 یا 40 منٹ میں طے کیا تھا, جاتے ہوئے مجھے 1.5 گھنٹہ لگا ہے. 400 فیٹ پہ پہنچ کے میں تھکا ہوں, اور جو واپس میں پیچھے آیا ہوں نا تو رسی میرے ساتھ ساری جمع ہوتی گئی, جو میں پیچھے سے لے کے آیا ہوں. اس وقت وہ بھی مجھے ایک پہاڑ نظر آ رہا تھا کہ یہ رسی کا وزن بھی اب میں لے کے جا رہا ہوں ساتھ, میرے لیے اتنا مشکل ہو گیا تھا. اس ہینگنگ پوزیشن پہ 1 kg بھی بہت ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. اور اگر مجھے لگتا تھا اس 21 اگست سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ علی جیسا طاقتور انسان کوئی نہیں ہے, مطلب میں اپنے آپ کو جوان سمجھتا تھا, صحیح کہ یار میں بڑا مضبوط آدمی ہوں. اس دن مجھے اللہ پاک نے بتایا کہ نہیں, اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ لوگ صرف جو ہے نا انسان ہیں. اس وقت مجھے ریئلائز ہوا تھا. پھر میں نے کنیکشن اللہ سے بنایا, استغفار بھی پڑھتا ہوں, اور اب میں پول کر رہا ہوں اور ساتھ میں پڑھ رہا ہوں استغفر اللہ, اور میری زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا. اور میں کہہ رہا ہوں اللہ اگر آپ مجھے لے کے آئے ہیں تو اب مجھے نکالیں نا, پیچھے تو رسی پھنس گئی ہے, کچھ ہو گیا, کوئی مسئلہ ہے, تو میں ہاتھوں سے کیسے جاؤں گا. پھر مجھے ایک طاقت جو اندر سے مجھے فیل آ رہی تھی کہ صبح ہو جائے گی, کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ صبح ہو جائے گی, آپ چلے جاؤ گے. میں لڑکے مجھے کہہ رہے ہیں اب کیا ہوگا, میں نے کہا خیر ہے, صبح روشنی میں پہنچ جائیں گے, میں ہر آدھے گھنٹے میں 5 فٹ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں, جائیں گے یار. ان کو اب میں مطلب بیک اپ کر رہا ہوں, کیونکہ وہ رو رہے تھے, بالکل رو رہے تھے, جوان لڑکے تھے, منہ پہ داڑیاں بھی تھیں ان کی, بچے بھی تھے, بیچ میں ایک تھا جس کی حوصلہ کھو بیٹھے تھے بہت زیادہ. اگر میں بھی حوصلہ کھو بیٹھتا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید کہ ڈر کے مارے اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش کرتے, کہتے یار چھوڑ دو, کیونکہ اس وقت مائنڈ میں بہت چیزیں آتی ہیں کہ یار اس خوف سے موت بہتر ہے. خوف اتنی گندی چیز ہے کہ اس سے موت بہتر ہوتی ہے, موت ایک آسانی کر لیتی ہے, خوف آسانی نہیں دیتا. بہرحال کرتے کرتے اچانک سے مجھے کھینچ لگا, رسی کسی نے کھینچی ہے, میں نے الحمدللہ کیا, میں نے کہا شکر ہے اللہ کا, مجھے سمجھ آ گئی کھینچ رہے ہیں. اب مجھے جیسے ہی انہوں نے کھینچا, جو رسی میرے پاس کٹی تھی وہ میرے ہاتھ کے اوپر چڑھ گئی, ہاتھ میرا پھنس گیا. اس لیے میں جب پکچر دیکھ رہا ہوتا ہاں, وہ رسی ہاتھ پہ چڑھ گئی. اب آگے 400 فٹ کا جو رستہ تھا یا فاصلہ تھا, اس پہ صرف ایک آواز کر رہا تھا کہ رسی نہ کھینچو, کیونکہ ہاتھ پھنس گیا تھا. اور گریڈینٹ جتنا اپ ہوتا جا رہا تھا, ہاتھ کے اوپر لوڈ بڑھتا جا رہا تھا. ظاہر ہے مجھے وہ ساری اسٹرینتھ میرے ہاتھ پہ تھی, میرا ہاتھ اس کو کھینچ لگ رہا تھا, اور مجھے لگ رہا تھا ہاتھ ہٹ جائے گا. اور اس وقت مجھے فیلنگس کیا آ رہی تھی, ہاتھ ہٹ جائے گا, بلیڈنگ ہو جائے گی, اور اس وائر کے اوپر ڈیتھ ہو جائے گی. یہ چیزیں مائنڈ میں آ رہی تھی. اور یہ ہی ایکچوئل سٹوری, اگر ہٹ جاتا تو ادھر بلیڈنگ کا کوئی میرے پاس حل نہیں تھا. تو میری بلیڈنگ ہو جاتی تو میرے اندر کہاں سے, انسان کتنا طاقتور ہے, نہیں ہوتا. بہرحال اللہ نے کیا, انہوں نے کھینچی. جب 100 فٹ میں قریب پہنچا, لائم لائٹ میں آیا میں, جہاں پہ ان کی ٹارچ لگی ہوئی تھی, نظر آنا شروع ہوا. ان کو میں کہہ رہا تھا رسی چھوڑو, میرا ہاتھ ہے. ان کو آواز آئی, پھر وہ کہتے ہیں یار علی کچھ کہہ رہا ہے. آپ ویڈیوز دیکھیں, اس میں بتا رہے ہیں کہ علی کچھ کہہ رہا ہے. جب مجھے انہوں نے سنا تو انہوں نے رسی چھوڑ دی. میں تقریباً اسی سپیڈ میں 30-40 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے پیچھے گیا, 200-300 فٹ پھر پیچھے گیا میں. اچانک ہوا یہ کہ رسی درختوں میں نیچے پھر اٹک گئی, میں رک گیا. میں نے شکر ادا کیا کہ ہاتھ تو نکلا, چلو اب پھر ہاتھوں کی مدد سے جاؤں گا. بہرحال یہ ہوا کہ ان شارٹ انہوں نے مجھے دوبارہ رسی سے کھینچا, اور ہم اپنی فائنل لینڈنگ کے پاس پہنچے. اس وقت آپ دیکھیں تو ایک سرخ سی رسی جس کے اوپر میرا ہاتھ ہے, اور اس وقت میرا ہاتھ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اوپر وائر کو ٹچ کروں, ہاتھ تھک گئے تھے میرے. وہ جب میں وہاں پہ پہنچا, سارے ڈی رنگس جن کو ہم کیرابائنرز بولتے ہیں, اوپر جو ہوک کرتے ہیں ہم, وہ سارے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں بول نہیں سکتا تھا, میں تھک گیا تھا, گلا بیٹھ گیا تھا. میں اشارہ کر رہا ہوں کہ 2 منٹ صبر کرو, میں خود کرتا ہوں. تو مجھے پانی شانی پلایا. 2 منٹ بعد میں ان ہوک ہوا, پھر لڑکوں کو اتارا, ساروں سے اکوپمنٹ لیا, ان کو سائڈ پہ بٹھایا. فرسٹ ایڈ ٹیم وہاں پہ مطلب دے رہی تھی, فرسٹ ایڈ وہاں پہ چل رہا تھا سارا. میرے ہاتھ پہ پٹی کر دی, لڑکوں کو پانی پلایا, ڈرپس لگائی. تو اتنے میں نے ایک SSG کا جوان تھا, SSW کا, سوری, پاک ایئر فورس کا, احسن, میں نے اس کو کہا یار آپ آ جائیں, کیونکہ وہاں پہ ایک ایسا بندہ بھیجنا تھا جو تھوڑا دل کا مضبوط ہو. سویلینس کی ایکسپرٹیز, دل کے بڑے مضبوط تھے لیکن ایکسپرٹیز نہیں تھی. SSG تھوڑا سمجھتی ہیں ان چیزوں کو.
تو اس کو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں اکوپمنٹ بھیجوں گا, میں اتنا تھک گیا ہوں کہ اب میں جاؤں گا تو بھی میں نہیں پہنچ سکتا, میں واپس بھی نہیں آ سکوں گا, میں بہت تھک گیا ہوں. فرض کریں اگر ہاتھوں پہ ہی آنا پڑتا ہے تو میں نے کہا آپ جائیں. 3 لڑکے رہ گئے تھے اور الیاس یہ پورے کیس میں بھی وہاں پہ ڈولی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, جو میرا سپروائزر. ہاں میں واپس اکیلا لے کے آیا ہوں. الیاس اب ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ادھر ہی. الیاس ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں ان کو ادھر. میں نے الیاس کو بتایا کہ یار ان کو انگیج رکھنا ہے, ان کو ڈرنے نہیں دینا, صبح ہو جائے گی جو ہوگا لیکن ہم کریں گے, واپس ان کو لے کے جائیں گے, میں پھر آؤں گا. الیاس کو یہ پتا تھا کہ علی سر واپس آئیں گے, تو میں پھر نہیں گیا, میرا مائنڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا یار اب آپ جائیں, کیونکہ دیکھیں ہم نے اسمارٹ ورک کرنا ہے, ایفرٹس جو کرنی تھی میں نے کر لی, اب آپ جائیں گے اکوپمنٹ دیں گے, الیاس ساری چیزیں کرے گا. اب واپس آنے میں کیا ہوا, مجھے ادھر کا بھی سارا پتا تھا کیا ایشو ہے اور ادھر کا بھی سارا ایشو پتا تھا. جاتے ہوئے وائر کو ہم نے نہیں پھنسنے دیا کہیں پہ, میں خود اس کو ساتھ پلان کر رہا تھا کہ وائر اب جو نیچے روپ ہے یہ نہ پھنسے, اس کو پلان کرنا ہے. یہ تقریباً 20 منٹ میں وہاں پہ پہنچے اور اگلے آدھے گھنٹے میں ہم 3 لڑکوں کو, الیاس اور یہ ایس ایس جی کے جوان 5 لوگوں کو ہم نے کھینچ کے اپنی جگہ پہ لایا, سیف اینڈ ساؤنڈ الحمدللہ. یہ سارا مشن ہم نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کیا ہوا ہے. لوگوں نے اپنے بچوں کو نہیں چوما, لوگوں نے مجھے اور الیاس کو چومے اور کندھوں پہ اٹھا لیے. اس وقت کی جو فیلنگس تھی میں میرا خیال ہے قیمت سے نہیں خرید سکتا. اچھا ہاں وہ میرے لیے بالکل ایک یونیک لائف کے ایکسپیرینس تھا وہ. یہ سٹوری واقعی میں سننے میں اس طرح نہیں لگ رہی جس طرح آپ کو وہاں پہ اس ٹائم فیل ہوا ہوگا. جی جی یقیناً آپ ہمارے پاکستان کی ہیروز ہی ہیں کہ اس کنڈیشن میں جب ایک سب کچھ ہونے کے باوجود وہ چیزیں نہ ہو سکی, لیکن ایکسپرٹیز آپ نے کہا, اسمارٹ ورک ہوا, ایکسپرٹیز تھی, سول لوگوں کی مدد آپ کے ساتھ تھی. بالکل. واپس آئے الحمدللہ, سب بچوں کو ریکور کیا. اس کے بعد کیا پاکستان کی حکومت نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا تھا؟ مجھے پرائم منسٹر ہاؤس بلایا گیا, اپریسیشن ایوارڈ دیے مجھے گورنمنٹ آف پاکستان. جی جی کاکڑ صاحب نے, انہوں نے اپریسیشن ایوارڈ دیا ہمیں اور بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ہے الحمدللہ. باقی بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ آپ کو کوئی کیش پرائز بھی دیے یا اور کچھ آپ کو گفٹس ملیں, تو مجھے اللہ سے ریوارڈ چاہیے. مجھے اللہ دے رہا ہے الحمدللہ, اور سب سے قیمتی چیز عزت ہوتی ہے, وہ مجھے اللہ نے دی ہے الحمدللہ. باقی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو ہماری ضرورت ہو. لوگوں نے تو کافی انویٹیشنز دی ہوں گی, بہت زیادہ. 22 اگست کے بعد بالکل ٹائم نہیں ملا, اور ہر بندے کو ٹائم بھی دیا ہے کیونکہ وہی میری اس عزت کا باعث ہیں. ان کا الحمدللہ امی ابو کا بہت فخر ہے اور بڑی دعائیں ہیں. بھائی بھی ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ہم 4 بھائی ہیں. جی جی. انہوں نے کیا کہا؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا آپ نے, یہ تو رسک تھا, آپ کی جان جا سکتی تھی؟ نہیں, ہماری فیملی میں شروع سے ایک چیز ہے کہ اچھے کام کے لیے جان کی قیمت نہیں ہوتی. وہ ہمیں شروع سے بتاتے ہیں کہ اچھے کام میں پہل گئے. تو آپ ہیں ہی اس فیلڈ میں, آپ آئے کیسے اس زپ لائن کی فیلڈ میں؟ آپ نے اس بزنس کا انتخاب کیوں کیا جبکہ نارتھ پاکستان کے اندر کافی ایسے بزنسز ہیں جس میں مزید گیپس بھی ہیں ان مارکیٹس کے اندر, آپ ادھر کیوں نہیں گئے, ادھر کیوں آئے؟ میں نے 13 سال میں بہت سارے بزنسز کیے ہیں. اچھا. اور میں نے بہت سارے لاس بھی کیے ہیں اور بہت سارے بزنس میرے فلاپ بھی ہوئے ہیں. یہ ایک ایسا بزنس تھا جس کا مجھے یہ اندازہ تھا کہ یہ پاکستان میں نہیں ہے, اور یہ میں نے کدھر ریئلائز کیا جب میں بتاؤں گا. جب میں دبئی گیا, رسول احمد دنیا کی سب سے لمبی زپ لائن ہے, میں نے وہ دیکھی, وہ کی, جب ایکسپیرینس کیا تو وہاں پہ میرے مائنڈ میں یہ چیز آئی کہ یہ بزنس ہم پاکستان میں کیوں نہ کریں, ایڈونچر. اور ایڈونچر پاکستان میں اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, اور الحمدللہ ابھی ہیونز وے کے پلیٹ فارم سے ایڈونچر پاکستان میں ہر بندہ جانتا ہے. تو یہ میں نے آئیڈیا وہاں سے کلیکٹ کیا. پھر سب سے پہلے ہم آئے پاکستان, میں نے ایڈونچر کے لیے ہیونز وے زپ لائن ایڈونچر ہماری کمپنی ہے جو یہ رجسٹر کروائی. میرے ساتھ میری ٹیم ہے, زاہد بھائی, فیصل بھائی, آفاق احمد اور محسن خان. ہم 5 لوگ ہیں اور ہم سارے انٹرپرینور ہیں, اور اس کو مطلب ہم ساروں نے پیسے اکٹھے کر کے شروع کیا تھا. کہاں بھی یہ ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے آپ کی؟ ہمارا آفس اسلام آباد میں I-10 مرکز میں, اور ہمارے پروجیکٹس پچھلے 4.5 سے 5 سال میں تقریباً پاکستان کے 12 سے 13 شہروں میں. زبردست جی. اور آپ کس کو پسند کر رہے ہیں؟ وہ میرے خیال سے جو ورلڈز ہائیسٹ زپ لائن تو دیکھیں نردرن ایریاز کا کاغان اور ناران مشہور ایریا ہے, تو وہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ آتا ہے. اس میں ایک چیز ہے, وہ بھی آپ کا؟ جی ہمارا اپنا ہے. جی وہ اپنا ہے. شیئرز ہیں یا پھر آپ صرف آپ اون کر رہے ہیں؟ کچھ ہمارے ساتھ انویسٹرز ہیں, کچھ ہم خود اون کر رہے ہیں, کیونکہ ہر جگہ پہ نہیں. 5 سال میں, اور وہ بھی اسپیشلی پاکستان میں, آپ اتنا گرو نہیں کر سکتے. آپ نے کس طرح لے کے آئے؟ وہ ایک مشکل سارا اکوپمنٹ ہم, آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ تھی یا آپ انڈیویجول بندے مل کر آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھیں, آج تک حکومت کی کوئی سپورٹ نہیں. اگر آپ کسٹم ڈیوٹیز یہ اٹھا کے دیکھ لیں نا, لگژری اکوپمنٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے یہ ایڈونچر اکوپمنٹ, تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہرڈل ہے کہ ہمیں
اگر 1 لاکھ روپے کی چیز ہے تو وہ 10 لاکھ کی پڑتی ہے, اتنا فرق پڑتا ہے اس پہ ٹیکس کے ساتھ. تو یہ ہم فرانس اور UK سے امپورٹ کر رہے ہیں اکوپمنٹ سارا جی الحمدللہ. اور اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے, جو ایڈونچر پاکستان میں لورز بہت ہیں لیکن پے کوئی نہیں کرتا. اب جو کاغان ویلی میں 2.3 کلومیٹر زپ لائن ہم نے لگائی ہے, فرانس اور UK کا اکوپمنٹ جو کہ دبئی میں بھی یوز ہو رہا ہے, سیم اکوپمنٹ, سیم وائر, سیم فیل ہے, کوالٹی سیم ہے, لیکن جو فیل اگر آپ کہہ لینا نیچے دریا کنار, گرین ویلی, یہ دبئی میں نہیں ملتے آپ کو. وہاں پہ 75,000 to 80,000 پر ہیڈ ٹکٹ ہے پاکستانی روپیز میں, اور ہم یہاں پہ 5,000 چارج کر رہے ہیں. اگر ریٹرن آف انویسٹمنٹ دیکھا جائے تو زیرو ہے. اچھا, یعنی کہ آپ لوگوں نے جتنا انویسٹ کیا ہے اس کے مطابق میرا مقصد ضرور ہے پیسہ کمانا بھی ہے, لیکن میں پاکستان کو ایڈونچر میں لے کے چلنا چاہتا ہوں. کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹورزم میں ابھی بہت سی چیزیں رہتی ہیں, کمی بہت پیچھے ہے پاکستان. دنیا آپ دیکھیں, دنیا کی اکانومی ٹورزم سے اور ایڈونچر ٹورزم کی وجہ سے کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. ہمارے پاس لوکیشنز ہیں, جگہیں ہیں, ہمارا فروغ نہیں جا رہا. ندرن ایریاز آپ اٹھا لیں نا تو پیرس اور فرانس اور UK سے بہت آگے ہیں ہم, لیکن اگر اس کی یوٹیلائزیشن اٹھا لیں, ہاں ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے اس کو. ایون کہ جو روڈز ہیں وہ ابھی تک نہیں بنی. اسی طرح اب ہم کروا رہے ہیں نا پاکستان میں جدھر جدھر ایڈونچر, تو یقین کریں جس اکوپمنٹ کے ساتھ ہم 5,000 کا ٹکٹ لے رہے ہیں, اس اکوپمنٹ کے ساتھ دبئی 75,000 لے رہے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی ہمیں کہتے ہیں بہت مہنگا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سیفٹی کمز فرسٹ, ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے, پھر آپ کو مہنگا کیوں لگتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مناپلی ہے ہماری, اس جیسا ایڈونچر پاکستان میں کوئی بھی نہیں کرا رہا, اور اتنا آسان بھی نہیں ہے, رسک بہت زیادہ ہے, ہر وقت ہم نے رسک لیا ہوا ہے. ہاں, غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ہاں, یہ الحمدللہ ہماری SOPs ایسی ہیں کہ اس میں ہم غلطی نہیں کرتے. لیکن یہ کہ ROI دیکھی جائے تو اتنی نہیں ہے. ابھی تک جو ریئلائز کیا ہے 5 سالوں میں, ہم نے اتنا پیسہ بنایا نہیں ہے, لیکن ہم نے نام کمایا ہے. کوالٹی ورک, اور جس شہر میں گئے اس سے ہر 2 شہر چھوڑ کے ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا اور ہر بندے نے بلایا. DHA ایڈونچر ارینا پشاور ہم نے سب سے پہلا ارینا پاکستان کا بنایا تھا, جو ایڈونچر ارینا تھا. اس میں اسکائی سائیکل, سسپینشن برج, زپ لائن, کلائمبنگ وال, اسکائی سائیکل پاکستان میں لانے والی ہیونز وے. اس میں جب آپ, مجھے جتنا یاد آ رہا ہے, جب آپ کسی بھی, مثال میں آتا ہوں آپ کے پاس اور کہتا ہوں مجھے زپ لائن کی ٹکٹ دیں, تو آپ وہاں پر ان سے سگنیچرز بھی لیتے ہیں, ایسا ہی؟ بالکل. اس کا فائدہ کیا ہے, اور دوسرے کو کیا فائدہ, آپ کو کیا فائدہ, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایڈونچر پوری دنیا پہ, ہاں پوری دنیا پہ ایڈونچر ایک ایسی چیز ہے. فرض کریں آپ زپ لائن کر رہے ہیں, اچانک سے کوئی پرندہ آ کے لگ جائے, آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آنکھ میں لگ سکتے ہیں, کسی طرح کا بھی آپ کو ڈیمیج ہو سکتا ہے. اکوپمنٹ بالکل سرٹیفائڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن فرض کریں اگر آپ کے پاس کوئی پرندہ لگ گیا, یا آپ کی بریکنگ سسٹم خراب بھی ہو سکتے ہیں, مشینری ہے, آپ جا کے بریکنگ سسٹم کے ساتھ کولیپس ہو سکتے ہیں, لگ سکتے ہیں, 100 چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے فارم سائن کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ میں اپنی ذمہ داری سے کر رہا ہوں. اور فرض کریں آپ دل کے مریض ہیں, ہمیں تو نہیں پتا, آپ کو کچھ ہو گیا, ہاں وہ اگر آپ کو ہو گیا تو ہمیں کیا پتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور فرض کریں جاتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ان ہوک کر کے کھول لیں. ایک بندہ گھر سے مائنڈ سیٹ کر کے آئے کہ بھائی آج میں نے خودکشی کرنی ہے, 5,000 میں خودکشی کر کے چلا جائے, ہمیں کیا پتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کروانی ہوتی ہیں پوری دنیا پہ, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, مطلب اس کا تو متبادل کوئی بھی نہیں ہے. اس بٹاگرام انسیڈنٹ سے پہلے والے علی سواتی میں اور اس کے بعد والے علی سواتی میں کیا فرق آیا؟ بٹاگرام سے پہلے علی سواتی صرف بزنس کر رہا تھا اور اپنے بزنس پروموشن پہ لگا ہوا تھا. اور اس کے بعد میرا ایک کاز ہے, کیونکہ وہ جس تار سے میں بچ کے آیا ہوں نا, وہ میرے لیے لائف لائن تھی, لائف کیبل تھی, وہ زندگی کی تار تھی میری. اس سے بچنے کے بعد ایک کاز ہے, میں نے ابھی علی سواتی ریسکیو والا فاؤنڈیشن بنائی ہے. جتنا مجھے کچھ لوگوں نے, میرے گاؤں کے لوگوں نے اسپیشلی, جو چھوٹا سا گاؤں ہے, غریب سے لوگ ہیں, انہوں نے کچھ تھوڑی بہت کیش پرائز مجھے دی تھی, وہ ساری میں نے جمع کر کے فاؤنڈیشن میں ڈالی ہے. اور اپنا جو مین ہمارا روڈ آ رہا ہے, جس کو بولتے ہیں ہم شرائع ریشم, سلک روٹ سے کنیکٹ ہے, اس کے اوپر جتنے کھڑے تھے وہ سارے ہم نے بھرے ہیں اس فاؤنڈیشن کے ذریعے. پھر اس کے بعد ابھی عمرے کے بعد آؤں گا, میرا ارادہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا میڈیکل کیمپ لگاؤں گا غریب لوگوں کے لیے. اور باقی جتنے مجھے آپ کے توسط سے لوگ سنیں گے, دیکھیں گے, ان سے ایک ریکویسٹ ہے میری کہ مجھے لازمی بھی اگر آپ فنڈنگ کریں گے تو میں آپ کو اپنے پیج پہ دکھاؤں گا کہ آپ کو فنڈ کیسے لگ رہا ہے. یہ میرا کاز ہے. اس علی میں اور اس علی میں یہ فرق ہے کہ وہ میں نے اپنے لیے لائف جی ہے, ساری جیتا رہا ہوں, ابھی میں لوگوں کے لیے بھی جیوں گا. اپنے لیے تو جیتا ہے بندہ, اب لوگوں کے لیے بھی جینا ہے. تو انشاءاللہ یہ کاز ہے. اس کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں. آپ تو دیکھیں, آپ نے جو چیزیں بتائیں کافی اچھے طریقے سے بتائیں, لیکن ہم بیسیکلی بزنس مینس کو یہاں پہ بٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والے نئے لوگوں کو وہ کچھ ٹپس دے سکیں کہ یہ کاروبار ایسا ہے, یہ ایسا ہوتا ہے, آپ آنا چاہتے ہیں آپ کو یہ کرنا پڑے گا.
زپ لائن کے بزنس میں آپ کے کافی ایکسپیرینس ہے اور ایک کامیاب ایکسپیرینس رہا ہے, تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں اگر کوئی بندہ پاکستان کے اندر زپ لائن یا اس طرح کی ایڈونچرز کا بزنس کرنا چاہتا ہے, کیا مشورہ دیں گے کہ کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جی مین چیز ہے جو آپ کا اکوپمنٹ اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ لائف رسک کے کسی کی جان آپ کے حوالے ہو جاتی ہے, اور کوالٹی آف ورک وہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا بزنس ایسا ہے کہ اس میں آپ کوالٹی کمپرومائز نہیں کر سکتے. آپ نے گڈ ول اگر بنانی ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ نے اگلے کی جان کی حفاظت کرنی ہے, یہ ہماری گڈ ول ہے. دیکھیں اگر میں بزنس ہی کرنا چاہوں تو کیا یہاں پہ ہم 2 کروڑ یا 3 کروڑ روپیہ لگاتے ہیں, مطلب ROI بھی اتنی اچھی نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ کہ پاکستان کا ایڈونچر ٹورزم پروموٹ کرنا ہے, ایریاز کو اٹھانا ہے تاکہ لوکل کمیونٹی اٹھے ہماری, اور روزگار بڑھانا ہے لوگوں کا. میرا مقصد صرف ہے کہ پیسے اللہ پاک دیتا ہے, جو میرے نصیب میں مجھے ملتا ہے. میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں دبئی میں سفاری میں ایک V8 لے لوں اور مہینے کا 10 سے 12 لاکھ روپے بچاؤں. میں کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے پاکستان میں کرنا ہے, میرا مقصد پاکستان ہے, میں نے پاکستان کو پروموٹ کرنا ہے. کینیڈا میں ہم کیوں انویسٹمنٹ کریں؟ یہ انویسٹمنٹ ہم پاکستان میں کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں. صرف اداروں کو چاہیے, کچھ ادارے ہیں, ادارے نہیں ہیں, کچھ اداروں میں لوگ ہیں جو ہمیں نیگیٹو وائبس دیتے ہیں, نیگیٹو رسپانس دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ڈس ہرٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں ڈس ہرٹ نہیں ہونا. اس بزنس کا گورنمنٹ کے ساتھ تعلق رہا تھا جو پہلے ایک سیشن گزرا PTI کا, اور اب اس وقت مکس حالات چل رہے ہیں. ہاں دیکھیں, جب جلسے ہوتے ہیں یا روڈز بند ہوتے ہیں تو ظاہر ٹورزم پہ تو بہت فرق پڑتا ہے. اب روڈ کے اوپر آپ ٹائر جلا لیں تو کوئی کیسے آئے گا, تو بہت زیادہ فرق پڑا. ہم زیادہ سنتے ہیں نارتھ پاکستان کے ایریاز میں کبھی کبھار مسئلے پیش آتے ہیں کسی زمین کے تنازع کے اوپر, یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہفتے مہینے پہ وہ جگہ بند رہتی ہے, لوگوں کے درمیان خوف راز پھیل جاتا ہے. یار یہ ٹورزم ہم کس طرح کریں؟ اس کی وجہ ہے نا, کیونکہ ان علاقوں میں پچھلے دنوں ابھی جو میرے سامنے آئے, میرے خیال سے چلاس سے آگے کوئی جگہ بتا رہے تھے, وہاں پہ کوئی مسئلہ بن رہا تھا. لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ مت جائیں فی الحال, کراکرم ہائی وے سے آپ ٹریول مت کریں. دیکھیں ہمارے یہ اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی اتنا زیادہ بزنس نہیں ہوتا, سیزنل بزنس ہوتا ہے, تو ان لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس طرح کی معاملات کریں گے, کسی کو لوٹ لیا, کسی کو فائرنگ کر لی. یہ اس لیے آپ کے پاس روزگار نہیں ہے, آپ ٹینشن میں, آپ کچھ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو اس کو ایسا گورنمنٹ کو پلان کرنا چاہیے کہ بھائی آپ سیزن کے بغیر بھی کام کر سکیں. اب سیزن کے بغیر ہم کیوں وہاں پہ کام نہیں کرتے؟ سیزن کی بات آتی ہے, سیزن سے مراد آپ کا کیا ہے؟ کیونکہ سردیوں میں روڈز بند ہو جاتے ہیں برف کی وجہ سے, جس کی مینٹیننس نہیں ہے, روڈ سلائڈنگ ہے لیکن کام نہیں ہوتا, مشینری بھی نہیں ہے, وسائل تو ہیں ہی پاکستان میں, صرف وسائل اگر ہیں تو یوٹیلائزیشن نہیں ہے. اب مسئلے دو ہیں ہمارے پاس, اور دونوں مین مسئلے ہیں. اگر یہ برف باری میں دیکھیں, اب مری میں جو سانحہ ہوا تھا, برف باری میں روڈ صاف رہتے, بند نہ ہوتا تو یہ سانحہ ہوتا, وہ اتنی جانیں جاتی کبھی نہ جاتی. اسی طرح ناران کا غان کو بھی آپ, ہمارا ایسا ایریا ہے جس کو گورا آتا ہے دیکھنے, اور سب سے اچھی بات گلگت ہنزا سارا ہمارا وہی. ہماری طرف سے سیکیورٹیز ان کو چاہیے, پرائیویسیز بالکل چاہیے. دیکھیں جب آپ لوگ آتے ہیں یا پنجاب سے کوئی لوگ آتے ہیں, وہ انجوائے کرنے آتے ہیں, نہ کہ وہ فٹیک کرنے آتے ہیں. ان کے لیے وہ فٹیک بن جاتی ہے, کھڈے, برف باری, سلائڈنگ, وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے یہ چیز بہت بڑی ہے, نہیں ہے چیزوں کو جلدی ریکور کیا جائے. اگر دیکھیں NHA جیسے ایک ادارہ ہے, روڈ کی اگر یہ حالت اچھی رکھے, اور اسی طرح TMA والے اپنا کام کریں, ہر ادارہ اپنا کام کرے, میں کہتا ہوں پاکستان جیسی جنت کوئی نہیں. پاکستان جنت ہے. تو اس سیزنل اسٹیٹمنٹ میں آپ نے یہ کہا کہ سیزن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ہاں بالکل. تو اب زپ لائن کا بزنس ہے, آیا سردیوں میں بند ہو جاتا ہے؟ ابھی فرسٹ ٹائم ایسے ہوگا کہ میں کاغان میں زپ لائن سردیوں میں بھی چلاؤں گا, اور ہماری لوکیشن ایسی ہے کہ وہ سردیوں میں برف باری سے نہیں بند ہوتی. میں نے یہ جگہ لوکیٹ کی اس لیے تھی کہ یہاں پہ ہمیں سیزنل نہیں ہوگا. ہم اپنے لوگوں کو جو سردیوں میں بھی پنجاب سے آنا چاہتے ہیں, برف باری انجوائے کرنا, تھوڑا بہت برف باری ہماری جگہ پہ ہوتی, زیادہ نہیں ہوتی, اور ساتھ ایڈونچر کرنا, تو میں تو اس طرح سوچتا ہوں کہ اپنے کلائنٹس کو 12 مہینے انٹرٹین کرنا ہے. تو ہر بزنس مین اگر اس طرح سے سوچے تو زیادہ تر بزنس بہت اچھے چل سکتے ہیں پاکستان میں. تو یہ وہ چیزیں جو آپ زپ لائن کے بزنس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. جی جی. جب یہ حادثہ ہوا بٹاگرام انسیڈنٹ والا, ہم لوگ تو ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے, گراؤنڈ ریئلٹیز ہمارے سامنے تھی نہیں, اور ہمیں تو گراؤنڈ کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے. ٹیلی ویژن میں کبھی کیا بولا جائے, اس میں یہ تھا کہ کہا جا رہا تھا پاک فوج کے ہیلی کاپٹر 2-3 بار آئے, انہوں نے کوشش بھی کی, وہ نہ ہو پائے. آپ بھی اس ہیلی کاپٹر کے اندر موجود تھے, اس وقت کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا تھیں؟ ہیلی سے یہ آپریشن آسانی سے نہیں ہونا تھا. ہیلی کی ہوورنگ کی وجہ سے ڈولی پہ پریشر پڑ رہا تھا ہوا کا, اور وائبریشن سے اس کے نٹ بولٹ کھل سکتے تھے. کون سے نٹ؟ جو ڈولی ہوک تھی وائر کے اوپر, کیونکہ اس کے ویل تو ٹوٹ گئے تھے نا جو بیرنگز چل رہے تھے. اب وہ بولٹ اور نٹ سے ہوک تھی صرف.
اٹکی ہوئی تھی, ہوورنگ سے وہ وائبریٹ کر کے کھلنے سے گر سکتی تھی, اور ایک لڑکا فرض کریں انہوں نے نکالا ہے, کیا پتہ وہ 3 نکال لیتے, 3 نہ نکال سکتے, وہ گر جاتی. اس لیے انہوں نے اسٹیپ بیک لیا, کمانڈوز نے یا ہیلیز نے اسٹیپ بیک لیا کہ بھائی یہ سولوشن اس کا نہیں ہے. پھر ہمیں آپ جب ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے تھے تب کوشش کی گئی تھی نیچے سے؟ نہیں, میں نہیں, ہیلی کے اوپر سے ہم نے نہیں کی, کیونکہ ہمیں یہ پتا تھا اس کا رستہ ایک ہی ہے بھائی, زپ لائن ہم اس کو ریسکیو کریں گے. صرف ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ وائر کتنی مضبوط ہے, اور وائر کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم ایٹ اے ٹائم 2 بندے اس کے اوپر موو کر لیں گے. جی جی, یہ حالات تھے اس ٹائم کے. ہاں جی. اس میں پھر بعد میں یہ سننا گیا کہ یہ چیئر لفٹ جن لوگوں کا تھا ان کو گرفتار بھی کیا گیا. ہاں, جس نے لگائی تھی. اس پہ آپ کیا دیکھیں, اس میں اس کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ جب وہ لگا رہا تھا ہمارا چیک اینڈ بیلنس تھا, یا ان اداروں نے این او سی دی تھی یا اس نے این او سی لی تھی ان سے, یہ تو اداروں کی غلطی ہے نا. وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ کمیٹی بنی ہوتی کہ بھائی آپ چیئر لفٹ نہیں لگا سکتے, آپ رجسٹرڈ کمپنی نہیں ہے, اگر آپ لگا سکتے ہیں تو یہ ہماری ایس او پیز ہیں, آپ اس پہ لگائیں. اس کی غلطی تو بعد میں ہوئی, پہلی غلطی کس کی ہے اس پہ ہمیں آنا چاہیے. ہاں, ہم اپنی غلطی کیوں نہیں مانتے, اداروں کی غلطی کیوں نہیں مانتے. یہ کیبل کار میں جو حادثہ پیش آیا پاکستان میں, اس سے پہلے بھی کوئی حادثہ ہوا تھا اس طرح کا؟ وائر ٹوٹنے کا حادثہ تو بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ وائر اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتی. یہ وائر کیوں ٹوٹی, یہ وائر اس کا ایک بریکنگ لوڈ ہوتا ہے, ایکسٹریم لمٹ ہوتی ہے کہ اس لوڈ کے بعد وائر ٹوٹے گی. لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے, اس کے اوپر وہ ایکسٹریم لمٹ ایک دفعہ اپلائی ہو چکی تھی. یہ کسی کرین میں, ہاں یہ کسی کرین میں یا برج میں تار یوز تھی. پھر یہ جب ٹھیکیدار نے اس میں آ کے یوٹیلائز کی تو اس میں پتا چلا کہ یہ تقریباً, اب وہاں کے لوکل سے ہم نے پوچھا, وہ کہتے ہیں جی 10 دن پہلے یہ والی وائر اس نے چینج کی تھی, اور جب یہاں سے ڈولی گزرتی تھی تو اکثر یہاں پہ جھٹکا لگتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جب اس نے ٹینشن دی وائر کو تو وہ بیچ میں سے ڈیمیج ہو چکی تھی. پھر وہ جھٹکا, پتا تھا یہ تار ویک ہے, لوگوں کو بھی اندازہ تھا کہ یہ بیچ میں سے کہیں سے جھٹکا آتا ہے اور کوئی مسئلہ ہے, لیکن ہر بندہ پاکستان ہے, چل رہا ہے, چلنے دو. تو یہ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کی غلطیاں بھی ہیں. زپ لائن کی بزنس میں آپ لوگ کیا سروسز دے رہے ہیں؟ کس طرح ٹورسٹ کو کیا دے رہے ہیں, اس میں کیا کون سی ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ذہن میں ایک آتا ہے رسی سے لٹا کے. ہاں جی, ایک تو یہ کہ ایڈونچر میں ہم اسکائی سائیکل, سسپینشن برج, زپ لائننگ اور اے ٹی وی بائکس, بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں ہماری. اے ٹی وی بائکس کہاں پہ دے رہے ہیں؟ ڈی ایچ اے پشاور میں, ڈی ایچ اے کراچی میں, ریس کورس راولپنڈی میں. لوکیشنز ٹھیک ہیں میرے ذہن میں؟ تو دیکھو آپ نے اے ٹی وی کہا تو مجھے باہر کے وہ یاد آ رہے ہیں, وہ پہاڑی علاقہ سا ہوتا ہے. ہاں نہیں, یہاں پہ بھی ہم نے ٹریکس بنائے ہوئے ہیں بہترین, ہاں رف ٹف ٹریک ہیں, اور اس کے اوپر اے ٹی وی میں دیکھو تو کھیتوں کے فارمز کے درمیان جا رہا ہے, ملیشیا میں دیکھو تو پہاڑوں کے ایگزیکٹلی یہی چیزیں ہم کر رہے ہیں پاکستان میں. ترکی میں بھی جنگل کے درمیان جا رہا ہے. ہاں بالکل, ہمارے ذہن میں بھی وہی آتا ہے کہ آیا وہ بھی چیزیں ہم نیچرل ٹچ دیتے ہیں ان کو. آپ لوگ ٹرپس بھی ارینج کرتے ہیں یا پھر جسٹ آپ کا بزنس یہ ہے, مطلب کوئی ہے وہ کہہ رہا ہے یار میں آنا چاہ رہا ہوں ادھر, پورا ایک پیکیج ڈیزائن؟ جی, ہمارا آفس میں محسن ہوتے ہیں. اچھا, وہ مینیج کرتے ہیں ٹرپس کو. ہم ٹرپس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ورلڈز ہائیسٹ زپ لائن پہ کسی نے آنا ہے تو وہاں پہ روز ویلڈ ہوٹل, ہمارا اپنا ہوٹل ہے, وہ بھی ہم وہاں پہ لیونگ, ایکوموڈیشن اور فوڈ ساری چیزیں دیتے ہیں, پورا پیکیج دیتے ہیں. اسی طرح خانپور پہ جو ہماری واٹر باڈی لانگیسٹ زپ لائن تھی 1.3 کلومیٹر, یہاں پہ اورنگ لیک ریزورٹ کے اوپر سارا پیکیج تھا. اور اسکردو اپر کچورا کے اوپر ہمارا زپ لائن کا بالکل پروجیکٹ لگا ہوا ہے, چل رہا ہے, آپریشنل ہے. ڈی سی کے کراچی, ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں پاکستان کا سب سے بڑا ایڈونچر ارینا بننے جا رہا ہے. 80 to 85% کمپلیٹ ہو چکا ہے. دسمبر میں انشاءاللہ اس کے لیے اس میں بھی پینٹ بال ہے, زپ لائننگ ہے, اے ٹی وی بائکس ہیں, آرچری ہے, ڈیگر تھروئنگ ہے, کلائمبنگ والز ہیں, اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی. تو وہ انشاءاللہ بھی پاکستان کے اندر اس بزنس میں زپ لائن میں مزید بہتری چاہیے آپ لوگوں کی سائڈ سے. ہاں, بہت کام ہونے والا ہے, کیونکہ ابھی تو دیکھیں لوکل کمیونٹی سے لوگ اٹھتے ہیں, زپ لائن لگا دیتے ہیں, مطلب وہ کوئی بھی وائر یوز کر لیتے ہیں, اور کوئی بھی پولی فیصلہ آباد سے جا کے پولیس بنا کے لے آتے ہیں. یہ بہت بڑا رسک ہے. اس سے ایڈونچر پاکستان میں ختم ہو جائے گا, کیونکہ بالکل ابھی اداروں کو یہ چاہیے کہ ایس او پیز جو بنی ہوئی ہیں, الحمدللہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جو ایس او پیز ہیں, ہیونز وے نے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے پراپر ایس او پیز دیے کہ یہ ایس او پیز دنیا میں چل رہی ہیں, آپ اس کو لاگو کروائیں. اب آپ ناران جائیں تو چھوٹی چھوٹی زپ لائنز بہت زیادہ لگ گئی ہیں, لیکن ایس او پیز نہیں ہیں. اکوپمنٹ کون سا یوز کرتے ہیں؟ کارخانوں پشاور, نہیں, وہ کارخانوں سے, دیکھیں میں برا کسی کا نہیں کہتا, لیکن لائف ہے نا بھائی, ہاں لائف ہے یہ. کل کو کوئی بھی کہہ سکتے کہ زپ لائن ایک غلط چیز ہے, حالانکہ نہیں. زپ لائن ایک ایسا ایڈونچر ہے جس سے آپ سیلف کانفیڈنس آتا ہے آپ میں, جس سے آپ کا فوبیا, ہائٹ فوبیا اگر آپ کو وہ اوور کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ مینٹل آپ
تیار ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی پریشانی آتی ہے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. یوتھ مطلب فوکس کرتی ہے پازیٹیوٹی کی طرف, آپ کو لے کے آتی ہے. زپ لائن ایک ایسا ایڈونچر نہیں ہے, بہت سارے ایڈونچر آپ لائف میں کریں, ہائکنگ کر لیں تو یہ آپ کو فیئر اوور کم کرتا ہے بہت ساری جگہوں پہ. اور لوکل کمیونٹی ہے جتنی بھی, جہاں پہ بھی یہ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں وہ اٹھتی ہیں, ان میں سے ہی لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی ہے, ساری چیزیں. لیکن ہاں اب جو لوگ نہیں سمجھتے وہ کرتے ہیں, وہ کیا نقصان کرتے ہیں. ہم ہارنس پہنا رہے ہوتے ہیں سرٹیفائڈ, وہ کارخانوں سے واپڈا والوں کو ہارنس لے کے لڑکوں کو لٹکا کے بھیج دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی ٹوٹتے ہیں, اس کا بریکنگ لوڈ کوئی نہیں پتا ہوتا. اب ہماری ایس او پیز ہیں, پتہ ہی نہیں ہے اس کا, نہیں ہماری ایس او پیز ہیں کس زپ لائن پہ, ورلڈ ہائیسٹ زپ لائن پہ 130 kg سے اوپر ہم الاؤ نہیں کرتے. ہم ریس کورس راولپنڈی میں 80 kg سے اوپر الاؤ نہیں کرتے. ہر جگہ کی نوعیت الگ ہے, کون سا اکوپمنٹ کہاں پہ یوز ہو رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. تو اکوپمنٹ کی یوٹیلائزیشن کیسے کرنی ہے یہ پتہ نہیں, اور وہ بزنس کر رہے ہیں. اب دیکھیں بہت سارا ابھی میں نے سنا ہے کہ جی یہ والے بزنس ہونے ہی نہیں چاہیے, یہ وہ. گاڑی آپ لیتے ہیں تو کیا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے آپ گاڑی چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نہیں لوں گا؟ مقصد یہ کہ ہم نے ایس او پیز کے ساتھ گاڑی چلانی ہے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا, اوور کم ہوگا. لیکن ہم ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں نہیں گاڑی نہیں لینی بھائی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. بھائی ایڈونچر ایک پازیٹیو چیز ہے, آپ کو پوری دنیا پہ آپ اٹھائیں تو بہت زیادہ اکانومی میں کردار ادا کر رہے ہیں. اس کو ختم کرنا اس کا حل نہیں ہے. ہاں اس کو ختم کرنا حل نہیں ہے, اس کو ایس او پیز پہ لے کے چلنا حل ہے. بٹا گرام انسیڈنٹ سے پہلے آپ کی لائف میں کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ اور پیش آیا تھا, یا کوئی اس طرح کا کوئی مومنٹ جو آپ کہیں یار میرے لیے بہت ٹف تھا؟ نہیں الحمدللہ حادثہ کبھی نہیں ہوا, لیکن ہماری مختلف جگہوں پہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ اسٹک ہو جاتا ہے زپ لائن پہ بندہ, وہی فرنٹ سے وینڈ پریشر پڑنے کی وجہ سے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو ہم اس کو ریسکیو کرتے ہیں. ہماری جتنی بھی زپ لائنز ہیں فائنل لینڈنگ کی طرف, جب بھی آپ لینڈنگ کی طرف ہمارا رائڈرز جا رہا ہوتا ہے نا, ہماری لینڈنگ پہ ہمیشہ آپ کو ایک بندہ ریسکیو والا پکا ملے گا. وہ ریسکیو کے لیے ہی بیٹھا ہوتا ہے کہ وینڈ کا کوئی ہاتھوں کے ساتھ, ہاں سیم, لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا, 50-100 فیٹ پہ اکثر روکتا ہے. وہ بھی وینڈ پریشر اکثر چلتا ہے, تو تب جب انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے تو ہمارا بندہ ریڈی ہوتا ہے کہ جی اب ہوا چل رہی ہے اور لوگوں کے اصرار ہے ہم نے زپ لائن کرنی ہے تو ہم کراتے ہیں اور ساتھ ریسکیو کرتے ہیں. اس بزنس کے پروز اینڈ کونس کیا ہے, نقصان کیا ہے, فائدے کیا ہیں, انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ہوتی ہے اندازتاً اگر آپ چھوٹے لیول کے اوپر بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیں عوام کے لیے کوئی میسج؟ دیکھیں اگر آپ سیفٹی کمز فرسٹ پہ کام کریں گے نا تو چھوٹی زپ لائن بھی آپ کو اس وقت 4 to 5 ملین تک جاتی ہے کم سے کم بھی, اگر آپ سیفٹی کمز فرسٹ پہ کام کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ ایک وہ کہ لیں جگاڑ کرنا ہے تو 20-25 لاکھ میں بھی ہو جاتی ہے, لیکن ایس او پیز کے ساتھ نہیں ہوتی وہ. اس کے نقصان یہ ہی ہیں کہ اگر آپ اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے تو یہ آپ کو کسی وقت بھی نقصان دے گا, اور وہ اس طرح کا نقصان نہیں ہوگا کہ بزنس کا نقصان, وہ آپ کسی کی جان, پھر آپ کو بڑے مسائل لے کے چلنے پڑتے ہیں. ہاں تو فائدے تو اس کے الحمدللہ آپ اس کو دیکھ لیں, یوتھ کا مطلب اس میں بہت سارا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جب یوتھ آتی ہے ایسی ایکٹیویٹی کے دیکھیں, اب ڈی ایچ اے پشاور کی اگر بات کروں, وہاں پہ پورے بچوں کے سکولز آتے ہیں ہمارے پاس, وہاں پہ چیلنج کورسز بنے ہوئے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں اور ایک ان پہ پازیٹیوٹی آتی ہے, وہ ہیلدی ایکٹیویٹی. اب موبائل کا دور ہے, اب بچوں کو دیکھیں تو آپ موبائل پہ ہیں, کوئی ہیلتھ کی فکر نہیں ہے. سب سے قیمتی چیز انسان کی صحت ہے, اچھی صحت کے ساتھ اچھا دماغ ہے, اچھے دماغ کے ساتھ آپ پازیٹیو کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایڈونچر میں لوگوں کو ہیلتھ کی طرف لے کے آئیں. ہم مثال میں ہوں, میں یہاں پہ نیچے علاقوں سے جاتا ہوں اوپر نارتھ پاکستان, جی مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ ایسے حادثات پیش آ سکتے ہیں. میرے پاس وہ کون سا اکوپمنٹ یا انسٹرومنٹ ہونا چاہیے جو ضروری ہے نارتھ پاکستان وزٹ کرنے کے لیے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب صرف آپ گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس ہائکنگ سٹکس لازمی ہونی چاہیے, کیونکہ پنجاب سے اسپیشلی اور کراچی سے سندھ سے لوگ آتے ہیں نا, تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تھکتے زیادہ ہیں. ہاں بالکل, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے آکسیجن کم ہوتی ہے تو وہ ان کو ایشو آتا ہے. اگر یہ ہائکنگ سٹکس ساتھ رکھیں اور جوگرز یا اس طرح کے سنیکرز میں آئیں کہ جو آپ کو یہاں پہ ہائکنگ کرتے ہوئے مسئلہ نہ ہو, کیونکہ یہاں پہ آتے ہی لوگ اس لیے کہ نیچر کا انجوائے کرنا ہے, تو نیچر پھر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ملتی ہے. تو یہ 2 چیزیں تو بڑی مسٹ ہیں. اور باقی یہ کہ سگنلز بالکل نہیں ہوتے اور فل ٹائم اپنی فیملی کو دینا ہوتا ہے. اچھا ہاں, تو یہ بس یہاں کی یہ چیزیں. یہ آپ کا پارٹ ٹائم بزنس ہے یا فل ٹائم بزنس؟ آپ صرف اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں یا ساتھ میں آپ نے کوئی شارٹ بزنس اور؟ نہیں, میرا یہ مین بزنس ہے, اور میں اس کے ساتھ میرا جو گاؤں ہے بیرکنڈ, وہاں پہ میں نے اپنا ایک جم بنایا ہوا ہے, جم شم کے نام سے. وہ تقریباً میں نے بنایا تھا 2014 میں, ابھی تک چل رہا ہے الحمدللہ. 16 میں بنایا تھا. جم کا بھی مقصد ایک ہی تھا
کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو موبائل سے نکالنا ہے اور جم کی طرف لانا ہے, پازیٹیو کام کریں تاکہ ہیلتھ کی طرف کام کریں. میں الحمدللہ خود 95 kg تک ویٹ میں جا کے کمپٹیشن کھیلتا رہا ہوں. پھر میں نے جم چھوڑا, بزنس پہ فل ٹائم دیا اور پچھلے 4 سال سے جم سے آؤٹ ہوں, خود نہیں کرتا. پھر میں نے دوسرا جم بنایا, وہاں پہ اپنے گاؤں کے ساتھ کالج درایا, ایک جگہ کالج دوراہا جس کو ہم بولتے ہیں سلک روٹ کے اوپر, وہ جم شم برانچ 2 میں نے کھولی, وہاں پہ بھی لوگوں کو انگیج کیا اس کام میں. میرا شروع سے یہی تھا کہ میں نے ہیلدی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز, فٹ بال میں کھیلتا تھا اپنے اسکول میں, بہت اچھا فٹ بالر رہ چکا ہوں. ہارڈ بال کی ٹیم میں ڈسٹرکٹ مانسرا کی ٹیم میں کھیلتا رہا ہوں, کشمیر تک جاتا رہا ہوں, بڑے دور دور میچ کھیلے. جس گیم میں ہاتھ ڈالا مجھے الحمدللہ کرکٹ کے نام سے بھی اپنے علاقے میں جانا جاتا ہے, فٹ بال کے نام سے اور ایڈونچر کے نام سے تو الحمدللہ ہر دنیا اب جانتی ہے. اور جس کام میں ہاتھ ڈالے فل فوکس ہو کے کیے اور نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. الحمدللہ ہر جگہ پہ بڑا اچھا چلتا رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی میں BBC نیوز کو بھی پڑھ رہا تھا, اس میں آپ کا کچھ اشتہار چل رہا تھا خانپور ڈیم کے حوالے سے, آپ میرے کوئی کیس چل رہا تھا آپ کا زپ لائن کے حوالے سے, پتہ نہیں گورنمنٹ میں میرے خیال سے گرا دیا, اکھاڑ دیا, وہ کیا سین تھا, کیا کیس ہے؟ اس میں ایک CN وابڈا ہیں جو خانپور کے, انہوں نے اتوار والے دن آ کے اور پوری تقریباً 20 بندوں کی نفری پولیس کی تھی اور ساتھ بہت سارے افسران تھے, وابڈا کے ہی ہوں گے آئی تھنک, ان ساروں کو لے کے اور انہوں نے ہمارا جو خانپور پہ واٹر باڈی لانگیسٹ زپ لائن ہے 1.3 کلومیٹر, اورنج لیک ریزارٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے. اس کی کہاں تک کی ہوئی ہے؟ یہ اورنج لیک ریزارٹ سے ڈیم کی دوسری طرف کی ہوئی ہے, تقریباً 1.3 کلومیٹر ہے, اور اس کی لینڈنگ ڈیمالش کر دی. اور ساتھ انہوں نے بتایا جی کہ آپ تجاوزات ہم ہٹا رہے ہیں اور آپ نے تجاوز کیا ہوا ہے اس لیے ہم نے یہ ڈیمالش کیا ہے, جبکہ ایسے نہیں ہے. اگر ابھی بھی میڈیا وہاں پہ آن سپاٹ جائے تو 80 فیٹ فرنٹ سے اور 40 فیٹ رائٹ سائڈ سے ہماری بتیوں سے ہم پیچھے ہیں. مطلب تجاوز اگر ہوتی ہے تو بتیوں سے اندر وابڑا ہے نا, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیمارکیشن ہے اس کے آپ اندر ہیں, جبکہ ہم اس سے 80 فیٹ پیچھے ہیں. اور وہ جو 80 فیٹ پیچھے ہیں اس میں 2 مرلے کی جو جگہ ہے ہم نے رینٹ آؤٹ کی ہوئی تھی, اس کا ہم رینٹ دے رہے تھے. وہاں کا جو لوکل بندہ ہے اس کے وہاں پہ خسرہ نمبر ہیں, اس کی زمین ہے, وہ اس میں گندم اگاتا تھا. جب ہم نے لی تو ہم اس کو رینٹ دینا شروع کر دی کہ یہ 2 مرلے ہم آپ سے رکھیں گے اور اس کا ہم آپ کو رینٹ دیں گے. تو لانچنگ ہم اورنج لیک ریزارٹ سے کر رہے ہیں, جو میجر جمیل کیانی ہیں وہاں کے اونر ہیں ریزارٹ کے, ان کی جگہ وہاں پہ ہم نے 120 فیٹ کا ٹاور بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر سے ہم ہائٹ گین کر کے زپ لائن کراتے ہیں لوگوں کو. آتے ہوئے زپ لائن پہ آتے ہیں, واپسی آپ بوٹ پہ جاتے تھے, تو واپسی بوٹ پانی کے اوپر ہم یوز کرتے تھے کیونکہ ڈیم کی جگہ ہے, وہ سارا پانی, ساری بوٹنگ ہو رہی ہے, پیرا سیلنگ ہو رہی ہے, تو ہر کوئی کر رہے اس کا. تو یہ ایکشن صاحب آئی تھنک مجھے نہیں پتا نئے آئے ہیں یا ان کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے آگے یہ کر لیا, ڈیمالش کر دیا. اب ہم نے ان کے اوپر لیگل کارروائی کی ہے اپنی ساری, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لیگل طریقے پہ جا کے توڑا ہے. تو میں نے بھی لیگل وے سے ابھی ہمارے پاس پروفس ہیں, ایگریمنٹس پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس. اور جب دیکھیں اگر یہ ایکشن صاحب آ کے ہٹاتے ہیں, یہ ڈیمالش کرتے ہیں, نوٹس دینا چاہیے تھا, نوٹس دیتے, چلیں ساری چیزیں ٹھیک ہیں. کیا 1.5 سال پہلے ان کے علم میں نہیں تھا ہم بنا رہے ہیں؟ اچھا, یہ آئے تھے, یہ 1.5 سال پہلے بھی آئے تھے, انہوں نے دیکھا تھا, پھر انہوں نے خاموشی سے چلے گئے, انہیں پتہ تھا کہ ہم پیچھے ہیں, انہوں نے مانا تھا کہ ہم پیچھے ہیں. یا تو اب یہ مان لیں کہ ہم اپنی بتیاں غلط لگا کے گئے ہوئے ہیں, یا یہ مان لیں کہ ہم غلط کر کے گئے ہیں. ابھی 2 ہی آپشنز ہیں ان کے پاس, یا تو ان کی ڈیمارکیشن غلط ہے, اور جو لوکل بندہ ایگریمنٹ اس کا کیس بھی ان کے ساتھ سٹے تھا, چل رہا تھا, سٹے آرڈر تھا اس کے پاس. سٹے آرڈر میں آ کے یہ ڈیمالش نہیں کر سکتے. انہوں نے کورٹ وائیولیشن کیے, سنڈے والے دن کیے, اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کی ہے کہ جی قانون نام کی پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہے. اور اب ہم بے آسرا ہیں, لگے ہوئے ہیں, اپنی پوری ایفرٹس کریں گے, اور ایکشن صاحب کے خلاف جدھر تک جانا پڑا میں جاؤں گا, کیونکہ یہ انہوں نے میرا روزگار نہیں ہے. میرے ساتھ 13 نقصان وہ ہوگا آپ کا 3.5 کروڑ کا. اچھا, اور اس میں جو سب سے ریکور ہو جاتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اب ہماری جو وائر امپورٹ کرتے ہیں ہم باہر سے, وہ انہوں نے ڈیمیج کر دی ہے. اب اس کو چیک کرنا پڑے گا, RCC ڈیمیج ہے تو وہ وائر ساری ڈیمیج ہے. لیکن جو 1.3 کلومیٹر کی تھی, اب وہ 1 کلومیٹر کی وہ یہاں تو یوٹیلائز نہیں ہو سکتی, وہ انہوں نے ڈیمیج کر دیا. اچھا خاصا نقصان ہے, اور اینکر سارے توڑ دیے ہیں, سول ورک ہمارا سارا انہوں نے اکھاڑ دیا ہے. اب دوبارہ سے نئے سرے سے بنانا پڑے گا. اس میں جو سب سے افسوس والی بات ہے وہ یہ کہ 13 بندے ہمارے بے روزگار ہو گئے. اب وہ ہمیں کہتے ہیں سر ہم نے کیا کرنا ہے. میں ابھی انہیں یہ نہیں, کئی سالوں سے کام ہاں 1.5 سال سے کام کر رہے ہیں, 1.5 سال یہ آپریشنل رہ چکا ہے. 1.5 سال میں وابڈا کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ ڈیم پہ آ کے دیکھتے, یا کسی اور اتھارٹی کے پاس. ہاں, اب اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے یہ نہیں پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ, کیونکہ یہ 1.5 سال پہلے کیوں نہیں بولے. تو یہ نہیں بول سکتے تھے, کیونکہ میں الحمدللہ لیگل ہر چیز میرے پاس پوری ہے. کوئی میڈیا آ جائے آن سپاٹ میں ان کو دکھاؤں گا بھی, بتاؤں گا بھی, چیک بھی کراؤں گا. تو ان 13 بندوں کا روزگار نہیں. اب وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ سر ہم نے کیا کرنا ہے. میں انہیں کہتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس مہینے تو آپ چلتے رہیں, آپ کو سیلری دے گا اللہ, سیلری ابھی ان کو جیب سے دیں گے ہم, اور پروجیکٹ سے مینیج کریں گے. لیکن ہمارے لیے مشکل ہے,
کیونکہ اس میں ہم اتنا نہیں کماتے کہ ہم پروجیکٹ پہ پروجیکٹ لگا رہے ہیں. ہمارے ساتھ انویسٹرز بھی ہیں, ہم 4-5 بندے مل کے جمع پونجی کر کے بینک سے لون لیتے ہیں. ہم بہت ساری جگہوں پہ ہم ایسے کرتے ہیں. دیکھنے والوں کو تو بہت کچھ نظر آتا ہے, لیکن ہماری ایفرٹس ہمیں پتہ ہیں, وہ ہمیں پتہ ہیں. اب ان 13 لوگوں کا مجھے دن رات خیال ہے, وہ یقین کریں میری فیملی ممبر ہیں, میرے ساتھ دن رات, جو میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں وہ میرا بھائی ہے. اب ان کا روزگار نہیں ہے, میں اس دن بدن پریشانی میں ہوں. اب جتنے دن یہ نہیں چلے گا پروجیکٹ, جتنے دن یہ اسی طرح اکھڑا رہے گا, ان کی تو روزی ختم ہی سمجھیں. یہ ٹینشن ہے میرے لیے. کیا وہ آپ کو نہیں جانتے تھے؟ ایسی ایکسین صاحب, دیکھیں مجھے جاننے سے تعلق نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے جانے تو وہ شاید نہ کرتے. میں ایک عام سا آدمی ہوں, میں بزنس مین ہوں, میں بزنس کر رہا تھا. اگر میں ہیرو ہوں, اگر میں نہیں بھی تھا ہیرو, ان کا یہ کام نہیں بنتا تھا. وہ SOPs کے اوپر چلتے. وہ ٹھیک ہے, ہاں تجاوزات آپ ہٹائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں بھائی. تجاوزات ہیں تو میں سب سے پہلے بولوں گا بھائی میں ہٹاتا ہوں, مجھے آپ نوٹس دیں, میں اٹھاتا ہوں, میں غلط ہوں, میں مانوں گا. لیکن میں آپ سے 80 فیٹ پیچھے ہوں, آپ کی بتی غلط ہے یا آپ نے غلط کیا, آپ دونوں میں سے ایک بات مان کے بتائیں مجھے. آپ نے ماننی ہے ایک بات. اب ایکشین صاحب کون سی بات مانیں گے؟ یا تو بتی غلط لگا گئے یا وہ غلط کر گئے. ایک بات انہوں نے ماننی ہے. اس کے اوپر ہمارا کیس چل رہا ہے. چلیں جی انشاءاللہ اللہ کرے کیس آپ کا حل ہو جائے. اللہ کرے. کسی بندے نے اگر زپ لائن ایکسپرٹ بننا ہو تو کیا آپ کی ٹیم ٹریننگ بھی دیتی ہے؟ ہاں بالکل. ہمیں ایڈونچر ہے بس ٹکٹ لی ہو گیا, ایک ہوتا ہے پوری. ہم دیکھیں, ہم بہت ساری جگہوں پہ ہم نے پروجیکٹ بنائے اور ان کو ہم نے آپریشنل بھی کیا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ بنا کے دیں, ہمیں ٹرین کر کے لوگ دے دیں. ہم ان کو لوگ لیتے ہیں, ٹرین کر کے دیتے ہیں, وہ خود چلاتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں. ہم پروجیکٹ بناتے بھی ہیں, چلاتے بھی ہیں. ٹرمز کنڈیشنز رکھ لیتے ہیں کہ جی اتنا پرسنٹیج لیں گے آپ سے اور یہ ہم آپ کو چلا کے دیں گے. بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے جی کہ آپ اگر خود چلانا چاہتے ہیں ہم آپ کو بنا کے دیں گے, آپ ٹیم دے دیں, ہم آپ کو بنا کے وہ تیار کر کے دیں گے, ٹرین کر کے دیں گے لوگ. تو ہمارے اسٹاف میں اتنے ایکسپیرینس لوگ ہیں, 17 20 سال ہو گئے ان کے اس فیلڈ میں. تو وہ ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو. باہر سے ہمارے لڑکے کورسز کر کے آتے ہیں, ملیشیا, تھائی لینڈ, وہاں پہ جاتے ہیں, کلائمبنگ کے میچز پہ جاتے ہیں, کلائمبنگ کھیل کے آتے ہیں. تو الحمدللہ بڑے اچھی مطلب ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے. اس بزنس میں مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کا ہاتھ ہے یا پھر یہ اس طرح نیچرل بھی چل سکتا ہے؟ نہیں, مارکیٹنگ تو کسی بھی بزنس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. مارکیٹنگ کے بغیر کوئی بزنس نہیں چلتا آج کے دور میں. لوگوں کو جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا وہ بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے, لیکن ان کو علم نہیں ہوگا, پتہ ہی نہیں ہے. ایڈونچر تو اسپیشلی پاکستان میں لوگوں کو بہت کم پتہ ہے. اور بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار اس تار کے اوپر ہم جائیں گے مر جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. سائنس کہاں سے کہاں ترقی ہو گئی ہے. اب تو بڑے سرٹیفائڈ اور بڑے اچھے اکوپمنٹس آ گئے. تو اس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کوئی وہ ہے, ہر بندہ کر سکتا ہے. اچھا بزنس ہے. SOPs مین چیز ہے اس بزنس میں, SOPs کو فالو کرنا. ٹرپ آپ سے ارینج کروانا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے, کہاں رابطہ کرے, کیا کرے؟ ہاں ہیونز وے زپ لائن ایڈونچر ہمارا فیس بک پہ, انسٹا پہ, ہاں جی وہ آپ دے دیجیے گا. اس پہ کانٹیکٹ کریں گے نمبر پہ تو مینیج ہو جاتا ہے. بتا سکتے ہیں مختلف ہمارے پیجز پہ مینشن ہے, ہر چیز مینشن ہے. ہاں آپ کے بزنس کے اپنے جو اس طرف ایڈونچر ہیں جیسے زپ لائن بتایا, اسکائی واک آپ نے بتایا, جی سائیکلنگ بتائی, اس کے کیا کیا ٹکٹس ہیں اندازتاً ایک راؤنڈ بتا دیں؟ ورلڈز ہائیسٹ زپ لائن کا 5000 کا ٹکٹ ہے, بچوں کے لیے 4000 کا ٹکٹ ہے. اور پاکستان میں بیلی پوزیشن لیٹ کے جو زپ لائن آپ کرتے ہیں اسپائڈر مین شیپ میں, وہ صرف ہم ہی کرا رہے ہیں الحمدللہ. ابھی 1-2 پارٹیز ہیں وہ کرا رہی ہیں, لیکن اس کو پاکستان میں لانے والے ہم ہیں. اس کا ٹکٹ ہمارا ایکسٹرا ہوتا ہے کیونکہ ڈبل اکوپمنٹ لگتا ہے اور ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. 6000 کا ٹکٹ ہے اس کا ورلڈز ہائیسٹ زپ لائن پہ. باقی پشاور میں بہت سارے یہ جگہ. بچوں کو بھی کرتے ہیں, بچے ڈرتے نہیں ہیں؟ نہیں جی, ان کی الگ SOPs بناتے ہیں یا نہیں بچوں کی بھی پراپر سیفٹی ہوتی ہے ہر چیز. اور سب سے زیادہ لیڈیز کرتی ہیں, عورتیں زیادہ کرتی ہیں ایڈونچر میں بہت زیادہ, اور مرد حضرات ڈر جاتے ہیں اکثر. آپ کس شہر میں یہ سروس؟ DHA پشاور میں ہمارا ایرینا بنا ہوا ہے, DHA کراچی میں بنا ہوا ہے, اسکردو اپر کچورا لیک کے اوپر بنا ہوا ہے, خانپور ڈیم کے اوپر ہماری واٹر باڈی لانگیسٹ زپ لائن جس کو انہوں نے ڈیمالش کیا, انشاءاللہ کمنگ سون یہ پھر چلے گی انشاءاللہ. اور ورلڈز ہائیسٹ زپ لائن کا غان نوری ویلی میں ہماری چل رہی ہے. ریس کورس راولپنڈی میں ہم اویلیبل ہیں, کلر کہار میں ہم اویلیبل ہیں, کوئٹہ میں ہم اویلیبل ہیں. ابھی مجھے اور یاد بھی نہیں پڑ رہے, بہت سارے شہروں میں الحمدللہ. دیکھنے والوں کو کیا آفر دیں گے؟ جتنے بھی دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ان ساروں کو صرف ایک ہی میسیج ہے کہ لائف میں میموریز بنائیں اور ایڈونچر کو جوائن کریں. ایڈونچر کے ساتھ بہت اچھی میموریز آپ لے کے چل سکتے ہیں. اور جب آپ بوڑھے ہوں گے نا, جب بیٹھے ہوں گے تو بچوں کو بتائیں گے میں نے یہ کیا ہے. وہ بچوں کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی کہ یار میرے ابو نے یہ کیا ہے, میری امی نے یہ کیا ہے, تو میں بھی اس طرح کروں. وہ ایک پازیٹیوٹی لے کے نکلے گا, بچپن سے ہی پازیٹیو چیزوں کو ایکسپلور کرے گا. ساری چیزیں کور ہوگی. ایٹ لاسٹ بینگ اے بزنس مین آج کے عوام کو کیا میسیج دیں گے کاروباری سلسلے کے حوالے سے؟ جتنی بھی ہرڈلز امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے جی, جتنی بھی ہرڈلز بالکل
دیکھیں اس طرح کے بزنس کریں جن میں آپ اپنے ساتھ لوگوں کو روزگار پہ لگائیں. ایک تو یہ میرا سب کو مشورہ ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ٹیم بنے گی. ٹیم ورک ہمیشہ جلدی گرو کرتا ہے اور ٹیم ورک سے آپ کی رزق میں برکت آتی ہے کیونکہ آپ سے لوگوں کا روزگار جڑتا ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں بزنس کریں. باہر جا کے انویسٹمنٹ کرنا ٹھیک ہے, ہرڈلز باہر کا آئیڈیا آپ یہاں لے کے آ سکتے ہیں, باہر سے آئیڈیاز لے کے آئیں. یہاں پہ ہرڈلز ہیں لیکن یہاں پہ ہاں اپلائی کریں. ہرڈلز بہت ہیں پاکستان میں, لیکن ان کو ہم نہیں ختم کرنا ہے. نہ کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, ہار مان لیں اور ہرڈلز ایک دن پیک پہ ہوں اور ہم سارے بیٹھے ہوں. نہیں, ہرڈلز کو اوور کم کرنا ہے. ہم نے اپنی محنت کرنی ہے. نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہوتی ہیں. جی, ایٹ دا اینڈ شارٹ ٹاکس کے بارے میں کیا ریمارکس دیں گے؟ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. سب سے اچھا پلیٹ فارم اس طرح کہتا ہوں یہ ہے کہ اس کے ذریعے آج کتنے لوگوں نے مائنڈ سیٹ کیا ہوگا کہ یہ بزنس میں بھی کر سکتا ہوں, اور آپ کے پاس اسی طرح کے بزنس مین آتے ہوں گے اور آپ کے توسط سے کتنے ہی لوگ ایک پازیٹیو بزنس لے کے چلتے ہوں گے. تو یہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی, اور مجھے بھی موقع ملا کہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکوں یہاں پہ. تھینک یو سو مچ. آپ منصیرہ سے یہاں ہیں اور ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا. آج کل کے دور میں کوئی بندہ کچھ شیئر نہیں کرنا چاہتا, اس کے دل میں یہی ہوتا ہے یہ سننے والا کہیں میرے سے آگے نہ نکل جائے, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. نہیں وہ یہ آج کے پوڈ کاسٹ کے کچھ ٹاپکس تھے, کچھ سوالات تھے. نیچرل پوڈ کاسٹ ہوا, جو ان لوگوں نے یا ان کی ٹیم نے یا انہوں نے فیس کیا, وہ سارا ایکسپیرینس انہوں نے ہماری اسکرینس کے تھرو آپ تک پہنچایا. مزید ہم اس طرح کے ہیروز کے ساتھ ملتے ہی رہیں گے. مسٹر علی بھائی کو اگر آپ لوگوں نے فالو کرنا ہوا, رابطہ کرنا ہوا, ڈسکرپشن کے اندر میں لنکس دے رہا ہوں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے. ان کے بزنس کو پڑھنا ہوا, ان کو سمجھنا ہوا, ان سے رابطہ کرنا ہوا, ملاقات کرنی ہوئی, جو دل چاہتا ہے ڈسکرپشن کے اندر لنکس دے رہا ہوں. علی بھائی سے آپ ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان کو انوائٹ بھی کر سکتے ہیں. ملوں گا اس طرح کے مزید گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.